السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی، آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں عہد الفت از قلم مہوش علی کے ناول کا پارٹ سیکنڈ۔ امید کرتی ہوں پارٹ فرسٹ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور پارٹ سیکنڈ بھی پسند آئے گا۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ناول کے اینڈ میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ سب کی ریکمنڈیشنز میں پوری کروں گی۔ پلیز تھوڑا سا ویٹ کر لیں، سب کی ریکمنڈیشنز پوری ہوں گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ شراب کا گھونٹ گھونٹ گلے سے اتارتا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سامنے چھوٹے سے بچے سے باتیں کرتی تقویٰ کے حجاب میں چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو کسی کسی بات پر مسکراتی پاس بیٹھی اس بوڑھی عورت کی باتیں بھی سن رہی تھی جو حامد صاحب سے باتیں کر رہی تھی۔ آپی جوس لا دیں، گلا سوکھ گیا ہے، ساحل نے کاؤنٹر پر جوس کے گلاس کو دیکھتے ہوئے تقویٰ سے کہا۔ تقویٰ نے ویٹرز کو دیکھا جو مختلف مشروبات سرو کر رہے تھے۔ کچھ مشروبات کو دیکھ کر اسے افسوس ہوا، کیسے حرام چیز کو پانی کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ ایکسکیوز می بھائی، اس نے پاس سے گزرتے ویٹر کو پکارا تو وہ مسکراتا ہوا آیا۔ یس سسٹر، عزت دینے پر عزت ملتی ہے۔ انکل، مجھے پیاس لگی ہے، جوس لا دیں؟ تقویٰ کے بجائے ساحل بولا۔ وہ سر ہلا کر سر کو خم دیتا تقویٰ سے پوچھنے لگا کچھ چاہیے، تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور وہ ساحل کے لیے جوس کا گلاس لینے چلا گیا۔ واؤ آپی، آپ پیے نا؟ ساحل نے جوس کا گلاس تقویٰ کی جانب کیا تو وہ مسکرا کر انکار کر گئی اور عائشہ کی تلاش میں نظریں گھمانے لگی کہ سامنے کھڑے حیدر سے اس کی نظریں ٹکرائیں۔ وہ سامنے ہی تھا اس کے اور اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ لڑکیوں نے بھی گھیر رکھا تھا اسے۔ تقویٰ سے نظریں ملتے ہی حیدر نے نامحسوس انداز میں تبسم پھیلایا لبوں پر۔ وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ یہ انسان اچھا خاصا پیچھے پڑ گیا ہے، سخت ناگواری ہے سے اس نے سوچا۔ اسے عائشہ اور مہکار بھابھی کہیں نہیں ملی تو مایوس ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آپی پئیں بس؟ ساحل نے ضد کرتے گلاس تقویٰ کے منہ کی طرف بلند کیا کہ اچانک حجاب کو ٹھیک کرتی تقویٰ کا ہاتھ لگ گیا اور آدھا گلاس اس کے اوپر گرا۔ اوہ ساحل، یہ کیا کیا بچے؟ حامد صاحب نے تقویٰ کو دیکھتے کہا تو وہ جبراً مسکرا دی۔ نانو گر گیا، سوری۔ ساحل اپنی غلطی پر سر نیچے کرتے معافی مانگنے لگا۔ تقویٰ کو بے تحاشا اس پر پیار آیا۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری تھی ساحل، وہ ٹیشو سے کپڑے صاف کرتی بولی تو حامد صاحب مسکرا دیے شفقت سے۔ جاؤ بیٹا، اوپر جا کر انہیں صاف کر کے آؤ۔ حامد صاحب کا خیال کرتے سائرہ بیگم سخت نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر بولیں تو تقویٰ مسکراتی سر ہلا کر وہاں سے اٹھی۔ سائم نے مسکراتے اسے سر سے پیر تک دیکھتے منہ سے گلاس لگایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تقویٰ نے محسوس کیا کافی لڑکیوں کی اس پر حیرت بھری نظریں پڑی ہوئی تھیں۔ حیرت بھری نظریں اٹھی ہیں۔ کیوں؟ وہ اچھے سے جانتی تھی اور نظر انداز کر گئی۔ ہائے ڈاکٹر صاحب، آئی ایم سویرا۔ ایک لڑکی مسکراتے سائم کے سامنے آئی اور سائم کی نظر جو سیڑھیاں چڑھتی تقویٰ پر تھی، اس نے آنکھیں پھیر کر اسے اپنے سامنے دیکھا۔ گھٹنوں تک آتے لباس میں، ہاتھ میں ایک ادا سے گلاس پکڑے اونچی ہیل میں وہ اس کے قد کے برابر آ گئی تھی۔ ہائے مس اندھیرا، اگر دوسری بار ملاقات ہوئی تو آپ کی اس دعوت کا بھرپور خط اٹھائیں گے، پر اس وقت ڈاکٹر صاحب کو بہت ضروری کام سر انجام دینا ہے۔ وہ اسے بالکل قریب ہو کر کان میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا اور وہ مسکراتی اس کے دلکش پرفیوم کی خوشبو قریب سے سونگھتی بت بن گئی۔ تقویٰ جو باتھ روم میں اپنا ڈریس صاف کر رہی تھی کیونکہ جوس گرنے سے چپچپاہٹ ہو رہی تھی، روم کے ڈور جو وہ کھلا چھوڑ آئی تھی بند ہونے کی آواز پر گھبراتے جلدی سے تولیے سے صاف کرنے لگی اور باہر نکلی، پر سامنے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے اس کی نظر نیلی آنکھوں والے اس آوارہ اوباش انسان پر پڑی۔ اوف! اور اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر تقویٰ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر بیڈ پر رکھے اپنے حجاب کو دیکھا اور سائم نے اسے بغیر دوپٹے کے وہ سادگی میں بھی قیامت لگی اسے۔ کشش تو اسے تقویٰ میں محسوس ہوئی جو وہ عائشہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تقویٰ اس کی نظروں سے خائف ہوتی جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا حجاب اٹھاتی پہن گئی اور دوپٹہ اپنے کندھوں کے گرد اوڑھ لیا۔ اس کا دل رو رہا تھا کہ یہ پاگل بدتمیز انسان یہاں کیا کر رہا ہے۔ اگر کسی نے آ کے دیکھ لیا تو وہ تو جیتے جی ہی مر جائے گی، پر اسے مضبوط ہونا تھا اور یہاں سے نکلنا تھا کیسے بھی کر کے۔
ہٹو پیچھے مسٹر، وہ آگے بڑھ آئی اور اس کے مقابل آ کر غصہ ضبط کرتی سرد آواز میں بولی۔ اندر ہی اندر اس کی خوف سے جان آدھی ہو رہی تھی۔ ایک عزت دار لڑکی کا یوں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے روم میں ہونے کا یہ معاشرہ اس کی کیا حالت کرتا ہے، وہ سوچ کر جھجری لے اٹھی۔ ویسے تو مس تقویٰ، لڑکیاں خود چل کر سائم زیدی کے پاس آتی ہیں، پر آج سائم زیدی خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے، وہ اپنے مخصوص سٹائل میں کہتا سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور تقویٰ کے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ اس کا دیکھنا ایسا تھا کہ ایک پل کو وہ سہم گئی۔ کتنے لوگی ایک رات کے او گاڈ ہی اسٹوپڈ لفظ تھے یا سیسا؟ تقویٰ سرد ہو کر بت بن گئی۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی خرافات بکنے کی؟ شدید غصے اور طیش میں وہ کانپتی اپنے ہاتھ کا نشان اس کے رخسار پر چھوڑنے ہی والی تھی کہ سائم نے ہوا میں ہی تھام لیا۔ ہاں، ایسی غلطی مت کرنا، اس نے مسکراتے کہہ کر اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے چھوڑا کہ تقویٰ کو اس کی ذرا سی پکڑ بھی کسی حیوان کی لگی۔ اسے لگا اس کا ہاتھ کلائی سے ٹوٹ چکا ہے۔ گھمبیر ہوتی صورتحال کو دیکھ کر اس کا آنسو لڑک آیا گال پر، جسے سائم نے کوف سے دیکھا۔ دیکھو لڑکی، بند کرو یہ ناٹک، کوئی نہیں ہے یہاں، اور اتارو اس نام نہاد پردے کو، صرف ہاں کرو۔ سائم زیدی پیسوں کی بارش کر دے گا تم پر۔ تقویٰ کو لگا آج وہ بھیڑ بازار میں بے پردہ ہو گئی ہے۔ جا کر ایسی گھٹیا آفر اپنی کردار جیسی عورتوں کو کرو جو تمہارے آگے پیچھے بچ جاتی ہیں، اور ہٹو ورنہ میں چیخ چلا کر سب کو تمہاری ذلیل صورت دکھاؤں گی۔ اپنے حجاب کو سختی سے پکڑتی وہ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گررائی۔ سائم ہنسا، تمسخر سے ہنسا۔ بہت دیکھی ہیں دوغلی عورتیں، سب کے سامنے پاکیزگی کا چولا پہن کر چلنے والی اکیلائی میسر آتے ہی اتار کر باہوں میں آ جاتی ہیں، اور مانگتی کیا ہیں؟ صرف پیسہ۔ جانتا ہوں میں تم بھی انہی میں سے ہو۔ کم آن بیبی، زہر خون لہجے میں کہتے وہ تقویٰ کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اس شیطان صفت انسان کو ہدایت دے۔ کہتے ہوئے اس نے کھینچ کر سائم کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے تھپڑ مارا۔ چٹاخ کی آواز پر سائم شوق ہوا۔ یہ لو، میں ان میں سے ہوں جو تم جیسوں پر تھوکتی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے سائم کے چہرے پر تھوک دیا۔ سائم اس چونٹی نما لڑکی کی حرکت پر ششدر کھڑا رہ گیا، اور تقویٰ غصے اور حقارت سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری یہ ہمت! سائم نے کہتے اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنا منہ صاف کیا اور جھٹکے سے تقویٰ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا کہ وہ کرا اٹھی۔ تم مجھ پر تھوکو گی؟ مجھ پر؟ سائم زیدی پر؟ غراتے ہوئے اس نے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا کہ وہ اوندھے منہ نیچے قالین پر جا گری۔ اللہ! ایک آہ سی دل سے نکلی۔ یہ کیا کر رہا ہے پاگل آدمی؟ میں تمہیں عزت سے آفر کر رہا ہوں اور تم سر چڑھ رہی ہو۔ کتنے چاہیے بولو، منہ مانگی قیمت دے رہا ہوں، چاہے کروڑ میں ہوں، پر ایک رات، صرف ایک رات، اور وہ تمہیں ہاں کرنی ہی پڑے گی، سمجھی؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا، چہرہ اونچا کرتے غرا رہا تھا۔ باہر ہال میں آتی غرانے کی آواز پر سب چونکے اور اوپر کی جانب دیکھا جہاں دائیں بائیں رومز تھے اور بیچ سیڑھیاں۔ یہ کس کی آواز ہے وجی؟ مسز وہاج نے ڈرتے ہوئے سائم کو وہاں دیکھا جو کہیں نہیں تھا، اور پھر عائشہ بھی۔ اس کی روح جیسے پرواز کرنے لگی کہ انہوں نے سختی سے مسٹر وہاج کو پکڑا۔ حیدر جو ساحل سے تقویٰ کا پوچھ رہا تھا آواز پر چونکتا کھڑا ہوا۔ ساتھ حامد صاحب اور سائرہ بیگم نے بھی دیکھا، اور سائم زیدی کی غیر موجودگی دیکھتے اوپر کی جانب دوڑ لگائی۔ حیدر نے۔ عائشہ اور مہکار بھی حیران سی باہر نکلیں روم سے۔ تقویٰ کہاں ہے؟ حیدر نے انہیں روم سے نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ ہمیں کیا معلوم کیا ہوا ہے؟ دونوں ایک زبان بولیں تو حیدر انہیں کچھ بھی بتائے بغیر رومز دیکھنے لگا۔ تقویٰ! وہ گھبرایا سا پکارنے لگا کہ ایک روم میں داخل ہوتے اندر کا منظر دیکھ کر وہ دروازے پر ہی ساکت رہ گیا۔ حیدر! تقویٰ نے سائم کو دیکھ کر پکارا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ پیچھے عائشہ اور مہکار بھی حیران پریشان داخل ہوئیں اور سائم کو نیچے پڑی تقویٰ کے قریب دیکھ کر انگشتیں بدنداں رہ گئیں۔ یو باسٹرڈ! حیدر غراتا سائم کی طرف لپکا اور اسے گلے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ تقویٰ، مہکار اور عائشہ بدحواسی سے دور ہوئیں۔ سائم، جو اس کی اچانک مداخلت پر بدمزہ ہوا تھا، اس کے اچانک حملے پر سنبھل بھی نہ سکا کہ حیدر اس پر پے در پے مکیوں کی برسات شروع کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی گھٹیا آدمی؟ وہ پاگل ہو رہا تھا اور دھاڑتے اسے لات مارتے پیچھے پھینکا کہ سائم لہو لہان صوفے پر گرا۔ حیدر، کیا کر رہے ہو؟ وہ مر جائے گا۔ مہکار ہوش میں آتی اس کی جانب لپکی کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سائم نے دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر ٹکا کر لات حیدر کے گلے پر ماری جو اچانک اس افتاد پر سنبھل بھی نہ سکا اور لڑکھڑا کر پیچھے ٹیبل سے ٹکرا کر گرا۔ حیدر! مہکار عائشہ کی چیخیں بلند ہوئیں اسے کانچ پر گرا دیکھ کر۔ تجھے کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ دونوں کو
تجھے کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ دونوں کو ہیرو گیری دکھا رہا ہے سالے۔ ناک سے بہتے خون کو آستین سے صاف کرتے دھاڑا اور اس کی جانب لپکا کہ پیچھے سے وہاج صاحب نے اس کے کالر سے کھینچا۔ بس کرو سائم، نکلو یہاں سے۔ اسے کھینچ کر دروازے کی جانب دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ حامد صاحب گھبرائے ہارون کے ساتھ حیدر کو ٹوٹی شیشے کی ٹیبل سے اٹھانے لگے۔ ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ تقویٰ کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک زارو قطار رو رہی تھی۔ معاف کر دو حامد، وہاج صاحب نے غیظ و غضب میں کھڑے حامد صاحب کی جانب ہاتھ جوڑے۔ دفع کرو اسے وجی، ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گا۔ نکالو اس وحشی کو میرے گھر سے۔ وہ تقویٰ کو گھورتے سائم کو دیکھ کر بولے اور تقویٰ کو دیکھا جو ساری صورتحال سے خوفزدہ تھی۔ انکل ساری غلطی تو تقویٰ کی ہے، میں نے منع کیا تھا اسے سائم سے بات کرنے سے، پھر بھی یہ نہ مانی، اب بھگتے انجام۔ کچھ دیر بعد سائم اور وہاج صاحب مسز ہانیہ کے جاتے کمرے میں موجود شاہ فیملی کے بیچ عائشہ کی آواز گونجی۔ نیچے ابھی بھی پارٹی اپنے عروج پر تھی اور زیدی فیملی بیک سائڈ سے سائم کو لے کر چلی گئی تھی۔ تقویٰ نے چونک کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ، مجھے غصہ آ رہا ہے اس پہ۔ سائرہ بیگم اور باقی سب نے بھی تقویٰ کی جانب دیکھا۔ عائشہ میں نے کب اس سے بات کی؟ وہ خود پیچھے آ گیا، میں تو اسے ٹھیک سے جانتی نہیں۔ تقویٰ نے آنسو صاف کرتے سب کی نظریں خود پر دیکھ کر کپکپاتی آواز میں بولا، میں نے پہلے سے کہا تھا جہان لڑکی کو مت لاؤ، دیکھ لیا نتیجہ۔ ہارون کو دیکھتے مہکار تقویٰ پر نفرت بھری نظر ڈال کر کہا تو وہ سسک اٹھی، میرا یقین مانے بھابھی، میں اسے نہیں جانتی۔ وہ سر جھکائے کہنے لگی، نہیں جانتی تھی تبھی جان بوجھ کر خود پر جوس گرایا، جب دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکا سامنے تمہیں ہی دیکھ رہا ہے روم میں جانے لگی۔ بی بی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو اشارہ ہی سمجھے گا نا۔ سائرہ بیگم نے اپنے بھتیجے کی پیٹھ دیکھتے زہر خون لہجے میں گویا ہوئیں۔ اب کی بار سب کی حیرت بھری نظریں اس کی جانب اٹھیں اور تقویٰ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اللہ پوچھے تمہیں سائم، میرے پاک دامن کو داغدار بناتے ہوئے۔ وہ دل میں سسکتی ہوئی لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخیں دبانے کی کوشش کرتی کانپ رہی تھی، ایک کونے میں کھڑی۔ ہارون خود اس صورتحال سے سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ کال کرو اس کے بھائی کو اور بلاؤ کہ آ کر لے جائے اپنی بہن کو، ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی بھائی۔ مہکار کے لفظوں سے تقویٰ کو لگا کہ اسے کسی نے کھینچ کر بیچ بازار میں بغیر دوپٹے کے کھڑا کیا ہو۔ بس کرو مہکار، دیکھ نہیں رہی تھی وہ لڑکا کتنا گھٹیا تھا؟ موقع دیکھتے ہی تقویٰ کے پیچھے آ گیا۔ حیدر جو کب سے سن رہا تھا غصے سے دھاڑا، کیا کہا اس نے تم سے تقویٰ؟ بات کو ختم ہوتے دیکھ کر عائشہ بل کھا کر پھر سے تقویٰ کو بیچ میں گھسیٹ لائی۔ اس بار حیدر اور حامد صاحب نے بھی تقویٰ کے چہرے کو دیکھا جو پیلا پڑ گیا تھا۔ کیا بتاتی کہ وہ اس سے ایک رات کی قیمت پوچھ رہا تھا، اسے اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا ایک رات کے لیے۔ تقویٰ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی، ہارون بھائی پلیز میرے بھائی کو کال کریں۔ کچھ دیر بعد تقویٰ کی آواز خاموش فضا میں گونجی تو عائشہ نے مہکار کی جانب دیکھا، وہ ہارون کو ہی دیکھ رہی تھی جو ششو پن کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ آپ اسے گھر لے جائیں ہارون۔ حامد صاحب کی آواز گونجی تو اس نے بہتر سمجھتے سر ہلایا، تمہاری گردن کی رگ سوج چکی ہے حیدر، ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، مہکار نے پریشانی سے کہا تو تقویٰ نے بھی نظریں اٹھائیں۔ حیدر نے بھی اس کی طرف دیکھا، وہ لب بھینچ کر سر جھکا گئی۔ رکو، روتے ہوئے جاتی تقویٰ کو دیکھتے حیدر کی آنکھوں میں کرب اذیت دیکھ کر حامد صاحب بولے تو ہارون نے مڑ کر انہیں دیکھا، ساتھ تقویٰ کو بھی قدم روکنے پڑے، حالانکہ وہ ایک منٹ بھی یہاں مزید نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی، جہاں ایک عورت کے بے قصور ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کے حق میں حرف نہ کہے، کوئی اس کا یقین نہ کرے تو وہاں رہنا مطلب اپنی اور توہین کرنا ہے۔ وہ سمجھ جائے جہاں وہ کھڑی ہے وہاں انسان نہیں بے حس وجود رہتے ہیں، ان سے کوئی بھی توقع کرنا بے وقوفی ہوگی۔ مجھے معاف کر دو تقویٰ بیٹا کہ تمہیں میرے گھر میں اتنی رسوائی سہنی پڑی۔ حامد صاحب چل کر اس کے سامنے آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شرمندہ لہجے میں گویا ہوئے کہ وہاں موجود سوائے حیدر ہارون کے سب سکتے میں آ گئے۔ حیدر نے مسکراتے سر جھکایا کہ اس کی محبت رسوا ہو کر جانے سے بچ گئی، البتہ عائشہ اور مہکار بلبلا اٹھیں حامد صاحب کو دیکھ کر جو اب تقویٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ حامد کیا کر رہے ہو؟ سائرہ بیگم اپنے بھائی کے ہاتھ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے جڑے دیکھ کر غصے کا اظہار کیا، کچھ نہیں آپا، یہ بچی میرے گھر آئی تھی، ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کی نگرانی کرتے، ایسے شیطان صفت لوگوں سے محفوظ رکھتے اپنے آنگن میں، پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے آنسو بہاتے سسکتے دیکھ کر الٹا اس بے قصور بچی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس کے پاک مضبوط کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں جس کردار کی گواہی اس کا نام دے رہا ہے۔ اگر آج میں بغیر معافی مانگے اسے جانے دیا روتے
روتے جانے دیا تو شاید ساری زندگی اپنا منہ دیکھ نہیں پاؤں گا آئینے میں۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، اگر معافی کے لائق ہوں تو کر دو اپنے بوڑھے باپ کو معاف۔ سب کو حیران ششدر چھوڑ کر وہ تقویٰ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے کہ تقویٰ خود رونا بھول کر آنکھیں پھیلائے آخری لمحے میں اپنے رب کا کرشمہ دیکھ رہی تھی۔ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں، جس کے لیے چاہوں ذلت دیتا ہوں۔ انکل یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے گنہگار تو مت بنائیں، باپ ہو کر بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑتے اچھے نہیں لگ رہے، پلیز۔ وہ تڑپ کر حامد صاحب کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی تو ہارون حیدر دونوں مسکرائے ایک بار پھر۔ اللہ خوش رکھے تمہیں، تم جیسی اولاد تو رحمت ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ حامد صاحب نے شفقت سے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو تقویٰ بھی مسکرا دی، اور اسے مسکراتے دیکھ کر کچھ دیر پہلے جو آگ حیدر کے دل میں جل رہی تھی اس پر جیسے برف پڑ گئی۔ اب اسے یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھی کہ اس کے مسکرانے سے ہی اس کی دنیا آباد ہے۔ وہ جیسے تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ کر سکون کی سانسیں لے کر لیٹ گیا۔ تو سائرہ بیگم نے غصے سے تقویٰ کو دیکھا۔ اللہ حافظ انکل، بہت شکریہ۔ آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی وہ وہاں سے نکلی۔ عائشہ نے یہ ڈرامہ دیکھ کر قہر برساتی نظروں سے مہکار بھابھی کو دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگیں۔ دیکھ لو، اتنا بڑا حادثہ ہوا پر تمہارے باپ بھائی کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے اس کالی کی، اور تم مجھے اپنے بھائی سے شادی کروانے کی پلاننگ سوچ رہی ہو۔ عائشہ ایک جتاتی نظر ڈالتی جھٹکے سے منہ پھیر کر وہاں سے نکلی، پر اس پر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ تم چل رہی ہو؟ سائرہ بیگم نے مہکار سے پوچھا۔ نہیں، آپ ساحل کو لے کر جائیں، میں کل آ جاؤں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے حیدر کو مسکراتے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ سر ہلا کر اپنے بھائی سے ملیں۔ کچھ بھی تھا، وہ اس لڑکی کی وجہ سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھیں۔ میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ حامد صاحب حیدر کی گردن اور پشت کو دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں ڈیڈ، اس کی ضرورت نہیں، آپ نیچے گیسٹ کے پاس جائیں، پتہ نہیں کون کون سی کھچڑی پکا ڈالی ہوگی اکیلے میں، وہ اکیلے کھائیں جا کے۔ پتہ نہیں کیا ہے، وہ شرارت سے کہتا دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا بیٹا، تم بھائی کا خیال رکھنا، میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ مہکار کو کہتے ہوئے وہ واپس گئے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ آنکھیں سکیڑ کر وہ لیٹے حیدر کو دیکھنے لگی۔ میں بھلا تم سے کیا چھپا سکتا ہوں؟ وہ مسکرا کر آنکھیں موند گیا۔ کیا چل رہا ہے آپ کے اور تقویٰ کے بیچ؟ حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی سما گئی۔ حیدر نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ کیسے باتیں کر رہی ہو مہکار؟ مجھے یہ تمہارے لفظ سخت ناپسند آئے ہیں کہ تم نے تقویٰ کو ایسا سمجھا۔ حیدر ناگواری سے بولا تو مہکار لب دبا کر رہ گئی۔ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنے والا ہوں، پر میری پسند صرف مجھ تک محدود ہے، تقویٰ کو کچھ علم نہیں ہے۔ وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ویری گڈ، ایسا ہی کرنا چاہیے لڑکیوں کو۔ اور آج جو اس لوفر لڑکے نے کیا ہے، میرا دل کر رہا تھا اس کی سانسیں چھین لوں۔ اگر بیچ میں اس کا باپ نہ آتا تو میں ایسا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ وہ ضبط سے گویا ہوا اور مہکار اس کے الفاظوں میں شدت دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ بات اتنی آگے نکل گئی اور اسے بھنک تک نہیں پڑی۔ تم جانتے ہو وہ گاؤں کی ہے۔ صدمے سے چور اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہا ہا ہا، تم تو ایسے بات کر رہی ہو گاؤں کے بارے میں جیسے وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو۔ حیدر قہقہا لگا اٹھا اور مہکار آگ لپیٹ میں آ کر جل بھن گئی۔ کیا وہ دعوے سے کہے کہ حیدر کے متعلق ہارون سے باتیں اس کے منہ پر پڑنے والی تھیں؟ کیا وہ دعوے سے کہی حیدر کے متعلق ہارون سے باتیں اس کے منہ پر پڑنے والی تھیں؟ کیا وہ اس سانولی گھریلو لڑکی کو اپنی بھابھی بنائے گی؟ بے ساختہ ہی جھرجھریلی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے حیدر عائشہ پر؟ کچھ دیر مکمل سکوت کے بعد مہکار نے ذرا سی ہمت کی۔ حیدر نے خوف سے آنکھیں کھول لیں۔ کیوں بھلا میں کیوں غور کرنے لگا اس پر؟ اور ویسے یار اسے باز رکھو، اتنی میسج کر کے اریٹیٹ کرتی ہے۔ وہ ناپسندیدگی سے بول کر موبائل میں دیکھنے لگا اور مہکار کا دل کسی نے جیسے نوچ لیا۔ تو کیا وہ اس سانولی گاؤں والی لڑکی سے ہارے گی؟ ہرگز نہیں، غصے سے وہ ہوا۔ کیا ہرگز نہیں؟ حیدر نے حیرت سے اس کی بڑبڑاہٹ دیکھی۔ کچھ نہیں، مہکار گڑبڑا کر جلدی سے اٹھی۔ وہ نوافل شکرانہ ادا کرتی بیڈ پر لیٹی۔ کیسے اس کے رب نے جاتے جاتے اسے کانٹوں سے نکال مخمل پر کھڑا کیا تھا، جسے سوچتی وہ تشکرانہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ دانیال کو کال کرنا چاہتی تھی پر ہارون نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اپنے دوست کے سامنے اسے بے عزت ہونے سے بچا لے۔ وہ خود ہی کچھ دن بعد اسے کسی بہانے بلا لے گا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہ گئی۔
بولو منہ مانگی قیمت دے رہا ہوں، چاہے کروڑوں میں ہو، پر ایک رات صرف ایک رات، اور وہ تمہیں ہاں کرنی ہی پڑے گی، سمجھی؟ لفظ تھے یا کانٹے اس کے جسم کو لہو لہان کر گئے۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی اور اپنی سوجی گال پر ہاتھ رکھنے لگی جہاں اس حیوان صفت انسان کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ بابا، آپ کہتے تھے جو انسان غلط کرے تو ہمیں اسے دوسرے پل معاف کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے، پر میں کیسے معاف کروں یا اللہ اس انسان کو جس نے مجھے ذلت کے دلدل میں پھینکنے سے ذرا بھی نہیں جھجکا، میرے جسم کی قیمت پوچھنے لگا تھا۔ وہ سسکتی رو پڑی، میں نہیں معاف کر پا رہی یا اللہ، مجھے معاف کر دیں، اس انسان کو میں معاف نہیں کر سکتی، اس نے کہتے ہوئے اپنے گال صاف کیے۔ اور عائشہ، تم نے بھی مجھے سب کی نظروں میں گرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، پر میں تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس انسان سے دوستی کرنی چاہیے جو انسان دوستی کے لائق ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم دوستی کے لائق نہیں، تم ہو، پر شاید میں نہیں، شاید میں اس دوستی کے لائق نہیں جس دوستی میں دوست پر بہتان لگایا جائے، اور میں یہ دوستی نہیں چاہوں گی۔ مزید اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہاری ہر نیک جائز دعا قبول فرمائے، تمہیں نیکی کی راہ پر چلنے اور اچھے برے انسان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے میری جان۔ ہائے اللہ، مجھے رونا آ رہا ہے اس کے لیے، بیچاری۔ وہ سسک اٹھی، کتنی اٹیچ ہو گئی تھی اس سے۔ میں تم سے ایک بات ضرور بات کروں گی کہ کہاں میں تمہاری رکاوٹ بنی کہ تم دوست سے دشمنی پر اتر آئی ہو۔ تکیے میں منہ دے کر وہ خود سے بول رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ رات کے 1 بجے کا ٹائم دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ آپی! چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دروازہ پیٹتا ساحل اسے پکارنے لگا۔ تقویٰ دوپٹہ اوڑھ کر جلدی سے اٹھی اور منہ صاف کر کے دروازہ کھولا۔ معافی چاہوں گا تقویٰ گڑیا، پر ساحل ضد کر رہا تھا تمہارے پاس سونے کے لیے۔ شرمندہ سا ہارون سر جھکا کر ساحل کو دیکھتا تقویٰ سے بولا، پلیز آپی، مجھے مما کے بغیر نیند نہیں آ رہی۔ ساحل معصوم صورت بنا کر اپنا چھوٹا سا تکیہ سینے سے لگائے نائٹ ڈریس میں بولا، ارے اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ مجھے خوشی ہوگی کہ یہ چھوٹا بھالو میرے پاس سوئے گا، آ جاؤ۔ وہ مسکرا کر کہتی ساحل کو اندر آنے کی جگہ دی۔ اللہ تمہارے اچھے نصیب کرے۔ ہارون اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتا وہاں سے چلا گیا تو تقویٰ نے مسکرا کر دروازہ لاک کیا۔ آؤ 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 واؤ، آج میں آپ ہی کے ساتھ سوؤں گا، آپ مجھے کہانی سنائیے گا پلیز۔ ساحل ساتھ تکیہ رکھ کر لیٹ کر تقویٰ کو دیکھتا بولا، اور تقویٰ کو لگا اللہ پاک نے اسے اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اس معصوم پھول کو بھیج دیا تھا اس کے پاس، ضرور۔ وہ مسکراتی پاس لیٹی اور پھر اسے پیاری پیاری کہانیاں سنانے لگی کہ ساحل کی آنکھیں نیند سے آخر کار بوجھل ہو گئیں، پر پھر بھی وہ ہوں ہوں کر رہا تھا۔ آپی، آپ کو میرے ماموں کیسے لگتے ہیں؟ اچانک دماغ کے خیال دینے پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور پوچھا۔ تقویٰ گڑبڑا گئی، یہ کیسا سوال ہے ساحل؟ اسے پسند نہیں آیا اس کا یوں پوچھنا، پر وہ تو بچہ تھا، شاید ایسے ہی اپنے ماموں سے محبت کے لحاظ سے اس کی بھی رائے چاہتا تھا۔ پلیز آپی بتا دینا، پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا فیوچر سے۔ اللہ، بیوقوف بچہ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ منت کرنے لگا۔ تقویٰ الجھ گئی، فیوچر؟ مطمئن؟ وہ بچہ کون سی سوچیں رکھ کر بیٹھا تھا؟ آپ دوسروں سے پوچھ لیں، مجھے نہیں معلوم۔ تقویٰ جھجک گئی، گڑبڑ محسوس کرتے۔ سب سے پوچھا ہے، اب آپ کی باری۔ یہ ساحل نے صرف اسے مطمئن کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ اوہ! تقویٰ نے سکھ کا سانس لیا۔ اچھے ہیں، آج سائم سے بروقت بچانے پر وہ اسے سچ میں اچھا لگا تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی نظروں کا حوصلہ افزائی کرتی وہ اس لحاظ سے اسے ناپسند کرے گی، وہ جانتی تھی، پر آج کے واقعے پر وہ بہت مشکور تھی۔ سچ؟ ساحل خوشی سے چہکا۔ مجھ تقویٰ مسکرائی اور اس کے سلکی بال سنوار کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ تھینک یو آپی، اب میں سو جاتا ہوں۔ وہ چہکتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر تقویٰ چھت میں لگے فین کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنی بھوری آنکھوں پر پلکیں گرا لیں۔ وہ تکیے میں منہ دے کر سسک رہی تھی، دل کر رہا تھا ابھی جائے اور چیخ چیخ کر حیدر کے سامنے کہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے، تو اسے کیوں اس کی محبت نہیں دکھ رہی؟ کیوں وہ تقویٰ کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا؟ کیا تھا اس میں؟ کچھ بھی نہیں، ایک عام سی سانولی لڑکی جو فیشن لفظ سے دور دور تک ناواقف تھی۔ گائے بھینسوں میں پلنے والی وہ لڑکی اس سے ٹکر لگا رہی تھی، دوست میں سے ناگن بن گئی تھی اس کے لیے۔
اللہ کرے تقویٰ تم کہیں مر جاؤ، میری خوشیوں کی دشمن نہ تم ہوتی نہ ہی حیدر مجھے اگنور کرتا۔ وہ روتی ہوئی بڑبڑائی اور اٹھ کر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ان میں لیے گئی کھڑکی سے حیدر کی تصویریں دیکھنے لگی جو وہ روز لیتی تھی صبح۔ تمہیں میری محبت کیوں نہیں دکھ رہی حیدر؟ تصویر پر لب رکھتی وہ سسکی۔ میں تمہیں ایسے ہی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، تم صرف میرے ہو حیدر، صرف میرے۔ وہ پاگلوں کی طرح موبائل پر اس کی تصویر کو زوم کر کے باتیں کر رہی تھی۔ یہ سائیکو ہو گئی ہے بیچاری۔ تمہاری دلہن میں ہی بنوں گی، میں بنوں گی عائشہ حیدر شاہ۔ اس کی تصویر کو دل سے لگاتے ہوئے عزم سے بولی، اگر تم نے تصور میں بھی حیدر کے بارے میں سوچا تقویٰ، تو تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری زندگی اپنی قسمت پر روگی۔ وہ خیالوں میں ہی تقویٰ سے مخاطب تھی۔ کیسی طبیعت ہے ڈارلنگ؟ لیلا اس کے گال پر انگلیاں پھیرتی بولی۔ سائم جو اپنی بند آنکھوں میں بھیگی پلکیں اور بھوری سرخ آنکھوں میں غصہ کر خوف دیکھتا اور ایک دلکش سراپے میں کھویا ہوا تھا، آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی خود پر جھکی لیلا کو پایا۔ اس کی نیلی لہو رنگ آنکھیں لیلا کی کالی آنکھوں سے ٹکرائیں، پر اسے ان میں بھی وہ بھوری آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ تبھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیلا کا دل جھوم اٹھا اسے خود کو تکتا پا کر۔ وہ اس کی آنکھوں کے نیچے نیلے نشان پر انگلیاں پھیرتی سوجی گال کو دیکھنے لگی۔ وہ اس پر کافی جھک آئی تھی کہ دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بھول جاؤ اسے، ہم اپنی لائف آگے بڑھاتے ہیں ڈارلنگ۔ اس کے لبوں پر جھکتی وہ کہنے لگی کہ سائم آواز پر ہوش میں آتا اور اسے جھٹکے سے پیچھے پھینکا کہ لیلا جو بیڈ کے کنارے پر ٹکی تھی آہ کے ساتھ نیچے قالین پر گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ دھاڑتا وہ غیظ و غضب کی حالت میں اٹھ بیٹھا اور شوق میں نیچے پڑی لیلا کو گھورا۔ یہ کیسے بیہیو کر رہے ہو تم سائم؟ لیلا سے ناشتے کی ٹرالی اندر لاتی ملازمہ کے ساتھ مسز وہاج لیلا کو نیچے سے اٹھاتی غصے سے دیکھتے سائم سے کہا۔ ہانیہ جانتی تھیں کہ سائم کو کوئی دلچسپی نہیں لیلا میں، یہ بس اس کی دوست کی بیٹی ہونے پر اس نے اسے بے عزت کرنے کے لیے لیلا کی جانب پیش قدمی کی تھی، اور وہ تو جیسے انتظار میں بیٹھی تھی کسی درخت کے پکے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گری۔ اب تو اس کی دوست رابیل جو ایک سوشل ورکر تھی اپنی بیٹی کے لیے سائم کے خواب دیکھنے لگی تھی، اور لیلا نے بھی اپنے ہم سفر کے روپ میں اسے آنکھوں میں سجا لیا تھا۔ کس خوشی میں تم دونوں اندر آئی ہو؟ وہ پاؤں نیچے رکھتے ناگواری سے دونوں پر نظر ڈال کر پوچھنے لگا۔ میں ناشتہ دینے آئی ہوں اور ڈاکٹر بھی آنے والا ہے تمہارے چیک اپ کے لیے۔ مسز وہاج ملازمہ کو جانے کا اشارہ کرتی ہوئی ناشتہ ٹیبل پر رکھتی بولی۔ کیوں چیک اپ؟ وہ آئینے میں اپنے خوبصورت چہرے پر نیلے سرخ نشانوں کا جائزہ لیتے آئی برو اچکاتا بولا۔ مجھے کون سی بیماری ہو گئی جو ڈاکٹر آئے گا؟ اس نے تمسخر سے پلٹ کر پوچھا۔ اللہ نہ کرے پرنس، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مسز وہاج نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ ہنس پڑا مذاق اڑانے والے انداز میں۔ ریئلی؟ اس نے خاموش کھڑی لیلا پر نظر ڈالتے کہا۔ تمہارے چہرے پر جو چوٹیں آئی ہیں ان کے لیے تمہارے ڈیڈ نے کہا ہے چیک اپ۔ اپنے شوہر کے آرڈر اپنے پاس رکھو، میرا دماغ خراب مت کرو، اب نکلو، وہ گستاخ لہجے میں کہتا انہیں باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ مسز وہاج کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ لیلا تم سے ملنے آئی ہے، انہوں نے دبے ہوئے لہجے میں بات بدلی۔ میں دیکھ چکا ہوں، سائم ڈریس نکالتے ہوئے بولا کہ اب جاؤ، کیوں سر پر سوار ہو؟ وہ سر ہلاتی باہر نکلی۔ اب اگر وہ چیک اپ سے منع کر گیا تھا تو زبردستی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کرتا وہی تھا جو سوچتا تھا، باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ تم کیوں آئی ہو؟ لیلا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے، آنٹی نے کہا تھا تمہیں چوٹیں آئی ہیں، تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے سائم اس جھوٹی لڑکی کا پیچھا؟ وہ مڈل کلاس کیا تمہارے سٹینڈرڈ کی ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلا کر وہ عائشہ کا سوچتے تلخ ہوئی۔ آئی نو وہ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں، بٹ ناؤ یو ڈونٹ وری بیبی، میں اس کی جگہ اصل شرط والی پر واپس آ رہا ہوں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ جعلی میرے پاس بہت ہے، اب اصلی والی کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تقویٰ کا وہ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ کتنا ولگر ہے یہ ٹھیک رہے گا، اور اس سے مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں، جیت کر لوٹنا شرط ہمیشہ کی طرح۔ یہ ایک لڑکی ہی ہے واقعی میں جو اس کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے اور مطلب اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس چیز میں۔ شیم آن ہر۔ لیلا تقویٰ کی معمولی شکل و صورت والی لڑکی کا سوچتے ہوئے مسکرائی۔ یہ تو شکر تھا اس عائشہ سے جان چھوٹی اس کی۔ کہیں چلیں؟ اپنی گردن پر جھکے سائم کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی وہ بولی کہ اس نے مداخلت پر بدمزہ ہوتے اسے پیچھے جھٹکا دیا۔ مجھے یوں نہیں جانا ہے بہت خاص انسان سے جواب وصولنے، وہ کہتا ڈریس لے کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ میں بھی چل رہی ہوں، لیلا پیچھے سے بولی۔
اور تب تک بیٹھی رہی جب تک وہ فریش ہو کر باہر نہ نکلا۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھی تو سائم نے اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا اور ریڈی ہو کر خود پر پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ تمہارے چہرے کے نشان، مجھے لگتا ہے آج تمہیں نہیں چلنا چاہیے۔ پرس اٹھاتی اسے کلائی میں گھڑی باندھتے دیکھ کر بولی، میں بھی وہی علاج کروانے جا رہا ہوں۔ معنی خیزی سے مسکراتے اس نے اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیچھے کی جانب کیے۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے جھانکتا ہوا اس کا چوڑا سینہ لیلا کو بار بار اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، پر وہ بے حس بنا اپنے کام میں مصروف تھا۔ نکلو۔ شراب کے 2 گھونٹ لے کر اسے چلنے کا اشارہ کرتے پیچھے خود بھی باہر آیا اور لاؤنج سے گزرتے ہمیشہ کی طرح اس کی سیٹی کی دھن ناشتے کی ٹیبل پر موجود وہاج صاحب کو بہت کچھ یاد دلا گئی کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ کی طرح ساکت رہ گئے۔ صبح اٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے بعد وہ کچن میں آئی۔ ناشتہ تو روز وہی بناتی تھی، پر آج مہکار بھابھی کی غیر موجودگی میں کچھ ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی تھیں، جیسے کہ ساحل کو اسکول کے لیے ریڈی کرنا، ہارون بھائی اور اس کے لیے ٹفن بنانا اور پھر روز کی طرح سائرہ بیگم کو ڈریس پریس کر کے دینا۔ پہلے جا کر آنٹی کا ڈریس پریس کر کے آتی ہوں، ورنہ لیٹ ہونے پر ناراض ہوں گی، وہ سوچتی واپس کچن سے باہر نکلی، کیونکہ یہ اس کی عادت تھی کہ جتنا ہو سکے وہ کسی کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور الماری سے پہلے ہی پریس کے لیے رکھے سائرہ بیگم کے سوٹ کو اٹھا کر جلدی سے پریس کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی وہ فارغ ہوئی وہاں سے اور جلدی سے ڈریس ہینگ کرتی جیسے دبے پاؤں آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، بغیر سائرہ بیگم کی نیند میں خلل ڈالے۔ کچن میں آئی اور جلدی ہاتھ چلاتی پہلے آٹا گوندھ کر وہ ہارون بھائی کے لیے پراٹھا بنانے لگی۔ پہلے حیدر ہوتا تھا تو وہ بھی شوق سے کھاتے تھے، پر اب وہ صرف ہارون بھائی کے لیے بنا رہی تھی۔ سائرہ بیگم اور ساحل تو ہلکا پھلکا ہی ناشتہ کرتے تھے۔ ناشتہ بنانے سے فارغ ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر سجانے لگی اور پھر ہارون بھائی کے بند دروازے پر نوک کیا۔ بس گڑیا، 2 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ ساحل کو اٹھا دیں، اسے جانا ہے اسکول۔ ہارون کی آواز دروازے کے اس پار آئی تو تقویٰ مسکراتی چلی گئی۔ ساحل کو تیار کر دیا۔ اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے تقویٰ سے سائرہ بیگم نے پوچھا۔ تقویٰ چاہ کر بھی ان کے لفظوں میں تلخ اور ناپسندیدگی محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ تو بھولنا چاہتی تھی، پر شاید کبھی بھول نہیں پائے گی اگر یہاں رہی تو۔ جی آنٹی، اسے جگانے ہی جا رہی ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ ایک تو سستی تمہاری رگ رگ میں بھری ہے، مجال ہے جو کوئی کام بغیر کہے کر جاؤ، جلدی جاؤ، بچہ لیٹ ہو جائے گا، ہفتے کا پہلا دن ہے۔ غصے سے کہتی وہ آگے بڑھ گئیں تو تقویٰ نے پاؤں کی رفتار بڑھا دی۔ ساحل اٹھو، اسکول جانا ہے۔ وہ مسلسل اسے اٹھانے کی کوشش میں تھی، پر ساحل تھا کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، البتہ کسمسا کر سو جاتا۔ ساحل آپی کو تنگ مت کرو بچے، اٹھو، دیکھو ٹائم بہت ہو گیا ہے، دادی ماں ناراض ہوں گی۔ اس کے گال تھپتھپاتی وہ التجائی انداز میں گویا ہوئی کہ اس بار شاید ساحل کو بھی اس پر رحم آ گیا۔ السلام علیکم۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر تقویٰ محبت سے بولی۔ وعلیکم السلام آپی، آپ تلاوت کتنی پیاری آواز میں کرتی ہیں، میں تو تب کا جاگ گیا تھا اور آپ کو سن رہا تھا، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، مجھے بھی ایسے پڑھنا سکھائیں نا۔ ساحل اس کے سانولے ہاتھوں کو تھام کر مسکراتے معصومیت سے بول رہا تھا اور تقویٰ مسکراتی اس کی روشن آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ ضرور شہزادے، آپ بابا کو کہیں وہ آپ کو کسی قریبی مدرسے میں ایڈمٹ کروائیں، پھر آپ مجھ سے بھی پیاری آواز میں تلاوت کریں گے۔ اس کے بال سنوارتے ہوئے وہ بولی تو ساحل خوشی سے سر ہلانے لگا۔ آج ہی میں مما پاپا سے کہوں گا، مجھے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز بھی۔ وہ اسے بیڈ سے اٹھاتی لے جانے لگی کہ وہ جوش و خروش سے بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، ہارون بھائی بہت خوش ہوں گے۔ وہ اسے روم میں لائی اور اسے تیار کرنے لگی اسکول کے لیے۔ آ گیا میرا شیر پتر۔ اسکول کے یونیفارم میں ملبوس ساحل کو ڈائننگ ٹیبل پر آتے دیکھ کر ہارون مسکرا کر بولا، السلام علیکم۔ پر تقویٰ اور وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے تو ہارون ہنس پڑا۔ وعلیکم السلام۔ ہارون اور سائرہ بیگم دونوں نے سلام کا جواب دیا اور تقویٰ مسکراتی کچن میں چلی گئی ٹفن ریڈی کرنے۔ سنو لڑکی، یونیورسٹی جانے سے پہلے کچن کی صفائی کرتی جانا، ورنہ مہکار کو مشکل پیش آئے گی کھانا بنانے میں۔ ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھاتی سائرہ بیگم تقویٰ سے بولی تو وہ سر ہلا گئی اور پھر کچھ دیر بعد سب کام نپٹا کر وہ یونی جانے کے لیے تیار ہونے لگی بغیر ناشتہ کیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کینٹین سے کچھ کھا لے گی، وقت اتنا بچا نہیں تھا ورنہ وہ یہاں سے ہی کر لیتی۔ اگر لیٹ ہوتی تو ڈاکٹر عبدالواحد کی کلاس مس ہو جاتی جو بہت امپورٹنٹ تھی۔ حجاب کرنے کے بعد اوپر بلیک چادر اوڑھ کر وہ پاؤں میں جوگر پہن کر سائرہ بیگم کو خدا حافظ کہتی باہر آئی۔ عائشہ کے ساتھ جانا تو پاسبل نہیں تھا، اس لیے اللہ کا نام لے کر نظریں نیچی کیے وہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے باہر نکلی اور پھر یونی کے گیٹ کے سامنے رکتے اس نے شکرانے کا سانس خارج کیا۔
فرسٹ اور سیکنڈ پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد پیٹ میں دوڑتے چوہوں کی شکایت پر اس نے اپنے قدم کینٹین کی جانب اٹھائے، پر اس کے قدم ٹھٹک کر رکے جب کینٹین بوائے سے بات کرتے سائم اور اس کے گروپ کو دیکھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اس نے آس پاس نظریں گھمائیں تو کچھ فاصلے پر موجود ایک ٹیبل پر عائشہ کو پایا، جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی اس کے ساتھ ہوتی تھی، پر آج اس کی بغل والی سائیڈ خالی تھی۔ عائشہ نے اس پر سرزری نظر ڈال کر پھر سے اپنی گفتگو میں مشغول ہو گئی، جیسے وہ اسے جانتی نہیں تھی۔ تقویٰ کے دل میں چھنک سے کچھ ٹوٹا تھا۔ میں کیوں ڈر رہی ہوں؟ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا بھائی ہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ ایک سرد سانس خارج کرتے آگے بڑھی۔ یار، میں نے سنا ہے تم ڈاکٹر بن کر گاؤں والوں کے لیے ہاسپٹل بنوا رہی ہو، ایک ہمارے گاؤں میں بھی بنوا دینا، قسم سے غریبوں کی دعائیں ملے گی۔ پاس سے ہی یہ لفظ تقویٰ کے کان میں پڑے اور ساتھ قہقہوں کا طوفان اٹھا۔ تقویٰ نے لب بھینچ کر ایک نظر ان میں ہنستی عائشہ پر ڈالی۔ یہ سچ تھا، جو دل کے راز جان لیں وہ ہی پلک جھپکتے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کہاوت ہے نا کہ جو آپ کا بہترین دوست ہوتا ہے نا، وہی وقت کبھی اگر ایسا وقت آئے، جو اچھا دوست نہیں ہوتا وہ بدترین دشمن ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کو آپ کے سارے راز پتہ ہوتے ہیں۔ دوست سوچ سمجھ کے بنایا کریں آپ سب۔ وہ اس کا مقصد جان کر اب اسے مذاق کا نشانہ بنا رہی تھی، پر اسے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی تھی؟ کچھ لوگوں کو دیکھ کر مجھے سونا یاد آ رہی ہے، کیا کہتی تھی؟ ہاں، میں بھی امیر ہوں، میرے پاس 10 مرغیاں، 20 انڈے، 40 گائیں، 60 بھینسیں، اور سب سے بڑھ کر میرے پاس میرا بھائی ہے، جو ان مرغیوں، بھینس، گائے سے بڑھ کر ہے۔ کینٹین کی ساری فضا میں قہقہوں کا شور تھا، اور جو خاموش تھے وہ بھی ہنس رہے تھے اور اس لڑکی کا جملہ درست کہہ رہے تھے کہ اتنے بولے تھے۔ تقویٰ اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ کینٹین پر آئی اور کانپتے ہاتھوں سے آرڈر دیتے بیگ سے پیسے نکالے۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، نہ ہی اپنی حیثیت پر شرمندہ تھی، وہ صرف پاس کھڑے وجود کی پرتپش نظروں سے وحشت زدہ تھی۔ جانتی تھی اس مذاق کے بعد سب کی نظریں اس پر ہیں، پر وہ کوئی رسپانس نہیں دینے والی تھی۔ یہ تو طے تھا، گوبر کے اپلے بنا کر تھوپنے والیاں بھی ڈاکٹر بننے آئی ہیں۔ بھائی حیرت کی بات ہے، کتنی مجھے غصہ آ رہا ہے، اگر یہ میرے سامنے ہو رہا ہوتا میں ایک آدھے کو لگا دیتی۔ جاہل لوگ۔ ایک کی حیرت کے اظہار پر دوسریوں نے کھی کرتے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ سائم خاموش کھڑا تقویٰ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ اس کا گروپ تقویٰ کو دیکھ کر وہاں سے دور ہو کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ تقویٰ خاموشی سے وہاں سے جانے لگی کہ سائم نے اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ آہ کے ساتھ وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے منہ کے بل گرنے والی تھی کہ لڑکیوں سے بھری کینٹین میں سائم نے آگے بڑھ کر بروقت اسے کمر سے جکڑا۔ اس سین کو دیکھتے ہر طرف سناٹا چھایا، اور عائشہ کے ساتھ باقی لڑکیاں بھی سائم کے حصار میں تقویٰ کو دیکھ کر انگشتیں بدنداں ہوئیں۔ البتہ ایس گروپ نارمل ہوئے بیٹھے تھے، اور تقویٰ سانس روکے اپنی کمر پر سائم کی بچھو جیسی انگلیوں کی سخت پکڑ میں مچل کر دور ہوئی۔ وحشی! اگلے ہی پل وہ چلائی اور چٹاخ کی آواز پر ماحول میں سکوت پھیل گیا۔ صحیح کیا ہے، میں سوچتی ہوں کہ لڑکیوں کو اس طرح نا تھپڑ مار کے کسی کو اپنا دشمن نہیں بنا لینا چاہیے، لیکن اس نے بالکل صحیح کیا، اسے تھپڑ نہیں، اپنا جوگر اتار کے اسے جوتے مارنے چاہیے، بے غیرت آدمی۔ سائم سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کی جرأت اور تھپڑ پر ششدر گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، البتہ اس کی نیلی آنکھوں میں وحشی کہنے پر لہو نکل آیا۔ دیکھا، ایک دیہاتن کا کمال، ہا ہا ہا! ایک کہکہے کے ساتھ اچانک ہی طوفان اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد کی دھاڑ پر ہر طرف خاموشی پھیل گئی۔ پروفیسر سائم زیدی نے مس تقویٰ کو گرنے سے بچایا اور مس تقویٰ نے الٹا اسے وحشی کہہ کر تھپڑ مارا۔ ایک لڑکا جلدی سے کھڑا ہو کر بتانے لگا۔ پروفیسر نے روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھا اور غصے سے بھرے کھڑے سائم زیدی کو۔ عائشہ بے حس بنی بیٹھی تھی، جیسے وہ کسی اور کا واقعہ دیکھ رہی ہو۔ ڈین آفس میں آؤ تم دونوں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد غصے سے کہتے چلے گئے۔ اب ان کے انجام پر سب حیران کھڑے تھے۔ سائم لیلا بھاگ کر پاس آئی، پر اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب دیکھ کر وہیں رک گئی کچھ فاصلے پر۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں اور تمہارے اس عاشق کو، اور اچھے سے وحشی کا مطلب بھی سمجھاؤں گا میں تمہیں، سائم کہتا وہاں سے چلا گیا، اور تقویٰ آنسو صاف کرتی سرگوشیوں پر دھیان دیے بغیر اپنا بیگ اور اوور آل نیچے سے اٹھاتی ہوئی ڈین کے آفس کی جانب قدم اٹھائے۔
سر سائم زیدی چلا گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ وہاں کھڑی تقویٰ پر نظر ڈال کر پروفیسر سے بولی تو وہ سر ہلا کر رہ گئے اور ڈین کو دیکھا۔ آپ نے سائم زیدی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ غصے سے پروفیسر تقویٰ سے پوچھنے لگے۔ پروفیسر انہوں نے جان بوجھ کر مجھے گرایا، اور پھر وہ کہتی سر جھکا کر آنسو بہانے لگی، پر اس کے آدھے ادھورے لفظ انہیں کافی کچھ سمجھا گئے۔ سائم زیدی کی شہرت سے تو وہ پہلے ہی واقف تھے۔ ہمیں اب چیف جسٹس صاحب کی نہیں سننی، ہمیں ایکشن لینا ہی ہوگا سائم کے خلاف۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد تقویٰ سے کچھ سوالوں کے بعد اسے جانے کی اجازت دیتے پرنسپل سے بولے تو وہاں سب اس کی بات سے متفق ہوئے، اور پھر مسئلے کا حل سائم زیدی کو یونیورسٹی سے نکالنے کا ہی بچا تھا۔ اسے کافی بار وارن کیا گیا تھا، پر پھر بھی اس کی حرکتیں وہی تھیں۔ بہت اچھا بدلہ لیا ہے بھائی، اور کتنوں کو یوں ذلیل کر کے اپنے پیچھے گھمانے کا ارادہ ہے۔ ویسے مجھے تو سخت حیرت ہے، ایسا کیا کر دیا کہ حیدر اور سائم دونوں کی نظریں تم سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں؟ عائشہ تقویٰ کا راستہ روک کر اس سے تلخ لہجے میں حیرت سے بولی۔ تقویٰ نے اپنی سرخ نظریں اٹھائیں۔ مہربانی ہوگی کہ اس وقت مجھ سے بات نہ کرو، تقویٰ ناگواری سے کہتی جانے لگی۔ کیوں؟ یونی والوں نے بھی تمہارا مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہے، جس سے واپس تمہیں دھکے دے کر گاؤں کے گند کو گاؤں میں پھینک رہے ہیں۔ اس کی کلائی پکڑ کر وہ تمسخرے سے بولی۔ تقویٰ نے مڑ کر اپنی کلائی کو دیکھا اور جھٹکے سے چھڑوایا۔ شہر کی رونق بننے سے میں گاؤں کا گند ہی بہتر ہوں، مجھے برا نہیں لگا، پر ایک بات بتاؤں تمہیں، رات کو میں سوچ رہی تھی ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو تم مجھ سے اس طرح بیہیو کر رہی ہو، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ شکر ہے جو مجھ سے غلطی ہوئی، لوگوں کی طرح مجھے زیادہ کھوجنا نہیں پڑا کہ تم خالص ہو یا کھوٹا سکہ۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے گاؤں کا مذاق بنانے پر تم مجھے بے عزت کر رہی ہو؟ وہ ہنسی۔ عائشہ نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا۔ جو تمہاری طرح تھی وہ ضرور ہنسی، پر ذرا دوسری طرف بھی دیکھا ہوتا تو اپنے اس پلان پر پچھتاوا ہوتا، کیونکہ وہاں پر زیادہ تعداد گاؤں والوں اور ہم پر پراؤڈ کرنے والوں کی تھی۔ وہ کہتی ایک نظر بھی ڈالے بنا اس کے سرخ چہرے پر وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ ضبط سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ بہت ہی اچھا کیا اس نے، مطلب بہت ہی اچھا کیا۔ یہ عائشہ پتہ نہیں ویلن ہے یا بیوقوف ہے، اور اگر یہ ویلن ہے تو پھر تو اس کو رکھ کے دیوار میں دے کے مارو، اور اگر یہ سائیکو جاہل پاگل بد دماغ عورت ہے، سوری ان ورڈز کے لیے، بٹ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس پہ۔ کسی کی بھی باتوں میں آ کے اپنی اتنی اچھی فرینڈ کے ساتھ اس طرح کی فضول، مطلب آپ کیسے اپنے ہی دوست پہ شک کر سکتے ہو اور اس کو اتنا برا بھلا کہہ سکتے ہو اور کچھ بھی کر سکتے ہو اس طرح کا ایک کسی بھی آدمی کے چکر میں آ کے، لائک سیریسلی ایسی تو نہیں ہوتی دوستی۔ تیز میوزک، دھڑکتے وجود ایک دوسرے میں گم، وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھے۔ مختلف پرفیوم شراب کی بو میں وہ اس وقت کاؤنٹر پر کھڑا ایک کے بعد دوسرا پیک چڑھا رہا تھا، پر آگ تھی کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس کر دے یار، سیف نے شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑاتی آواز میں کہا تو جنید نے بھی دیکھا اسے جو کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ آجا یار، بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور تمہاری اس آگ کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے صوفے پر لائے۔ سائم نے کھینچ کر گھٹن میں اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور صوفے کی بیک سے ٹیک لگا دیا۔ پتہ لگاؤ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، فیملی میں کون کون ہے اور کتنے بوائے فرینڈ ہیں اس کے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دونوں کو دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پر اس کا کیا یار، اس ہرنی نے آگ لگا دی ہے دل میں۔ جنید کو ابھی تک عائشہ نہیں بھول رہی تھی۔ دفع کرو اسے، جو کہا ہے وہ کرو، سمجھے؟ وہ دھاڑا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ٹھیک ہے یار، ریلیکس، وہ گڑبڑا گیا، اٹھوانا ہے؟ سیف نے جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ اس سے بھی بدتر، اس نے مجھے یونی سے نکالا ہے، میں اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ بوتل منہ سے لگاتے سوچنے لگا۔ غلطی تیری ہے سائم، تجھے سب کے سامنے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح سب کے سامنے ٹچ کرنے سے تو لیلا بھی احتجاج کرے گی۔ ہاں ہاں ہاں، سیف جنید کو آنکھ مار کر بولا تو سائم نے اچانک اس کا کالر پکڑتے کھینچا۔ کیا میری غلطی ہے؟ ہاں، اکیلے میں بھی کہا تھا، بالکل عزت سے آفر دی تھی، پر اس کے سر پر بھوت سوار ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا اسے، اس کمینے عاشق کی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ غرایا تو سیف بوجھل آنکھیں جھپکاتا اسے دیکھنے لگا۔ سوری، اس نے جلدی سے ہاتھ جوڑے۔ ایک تو دونوں اس کے پیسے پر چلتے تھے اور پھر اس سے ہی سوال، حرام خور۔ سائم نے جھٹکے سے اسے پیچھے پھینکا کہ وہ بروقت خود کو سنبھال نہ پایا۔ چل کر دماغ
تمہارا ٹھنڈا کرتے ہیں، آجا شہزادے، مانی خیزی سے کہتے جنید اسے کھینچ کر اٹھانے لگا۔ رانی نے خاص کر کے تمہارے لیے میسج بھیجا ہے، وہ مرہم رکھ دے گی تمہارے زخموں پر، آجا غصہ تھوک۔ سیف نے اس پر نظر ڈالتے بوتل منہ سے لگائی۔ نام پرنس کا، کام ولن کے، وہ بڑبڑایا اور بوتل اٹھا کر اس کے پیچھے آیا۔ امی، یہ کس للو کی تصویر میرے روم میں رکھی ہے؟ غصے سے چیختی عائشہ روم سے باہر نکلی تو ہاتھ میں ایک لڑکے کی تصویر بھی تھی۔ اسے للو کہنے پر عشرت بیگم نے مسکراہٹ روکی۔ آہستہ بیٹا، تمہارے ابو روم میں ہیں، ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے بولی۔ عائشہ جل بھن گئی اپنی ماں کے جواب پر۔ وہ فریش ہو کر آئی تو ڈریسنگ ٹیبل پر اس تصویر کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہمیشہ کی طرح چیختی ماں کے سر پر پہنچی۔ آؤ میں اپنی شہزادی کو بتاتی ہوں، صبح صبح غصہ نہیں کرتے۔ عشرت بیگم ناشتہ ٹیبل پر لگا کر اسے ساتھ لیے لاؤنج میں آئیں اور صوفے پر بٹھایا کہ عائشہ غصے سے منہ پھلا کر بیٹھی۔ تمہارے لیے آتے ہیں مسلسل رشتوں سے، اب تمہاری نادیہ پھپھو کو بھی ڈر لگ گیا ہے، اور انہوں نے کل ہی ندیم سے بات کی تمہارے اور عارف کے رشتے کی، کہ اب شادی کی تاریخ لینے آنا چاہتی ہیں، پر تمہارے ابو نے کہا کہ عارف کی تصویر بھیج دیں، وہ تمہیں ایک بار دکھانا چاہتے ہیں اور پھر رشتے کی بات کریں گے۔ ویسے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تمہارا اور عارف کا بچپن میں ہی رشتہ طے تھا، یہ تو صرف تمہارے شوق کو دیکھتے تمہاری پھپھو ندیم کے کہنے پر اتنے سال خاموش تھیں، ورنہ وہ تو کب کا تمہیں اپنے آنگن کا چاند بنا چکی ہوتی۔ عشرت بیگم اپنی بیٹی کے خوبصورت بھیگے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بول رہی تھیں، اور عائشہ کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے اچانک نظریں اپنی ماں سے ہٹا کر تصویر میں قبول صورت سانولے سے لڑکے کو دیکھا۔ ہاں، اب اسے یاد آیا، یہ تو عارف ہی تھا۔ واٹ! آپ لوگوں نے میرا رشتہ بچپن میں طے کر دیا، اور وہ بھی اس کالے للو کے ساتھ؟ یہ بہت بدتمیز ہے، اس کالے للو کے ساتھ جو 3 وقت پیٹ بھرنے کے لیے اپنے باس کی گالیاں ہی سنتا رہتا ہے، اس دیہاتی اجڑ سے۔ او بھائی، پاکستان کی موسٹلی عوام یہی کرتی ہے، کیا تم کسی شاہانہ خاندان سے تعلق رکھتی ہو کہ پاگل ہے یہ لڑکی؟ تصویر کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے وہ غصے بدلحاظی سے بولی۔ عشرت بیگم اس کے اتنے غصے پر حیران پریشان رہ گئیں۔ اس کی اوقات ہے مجھ سے شادی کرنے کی؟ وہ تقریباً گستاخ ہو گئی۔ آہستہ اوشو، بیٹا تمہارے ابو روم میں ہیں۔ عشرت بیگم نے گھبرا کر اپنی بیٹی کی زبان پر اسے ٹوکا تو عائشہ غصے سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ کہاں سے کالا ہو گیا، دیکھو تو صحیح کتنا اچھا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ سے مینیجر کی پوسٹ پر ہے۔ عشرت بیگم نے نیچے سے تصویر کے 4 ٹکڑے اٹھائے اور جوڑ کر ٹیبل پر رکھتی بولی، آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ اس لنگور سے میرا رشتہ طے کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے دانت پیس کر تصویر کو دیکھتی بولی، دل تو کر رہا تھا کہ جیسی تصویر کی حالت کی ہے ویسی ہی جا کر اس کی کر آئے۔ بیٹا، ہم نے سوچا تم ڈسٹرب ہوگی تو اس لیے بتانا صحیح نہیں سمجھا۔ تمہارے ابو تو بولے تھے کہ تمہیں سمجھا دوں، تم ان کے بھتیجے کی منگ ہو، پر میں نے بہتر نہ سمجھا، اور اب لگ رہا ہے کہ میں نے جو کیا وہ انتہائی غلط کیا۔ کل تمہاری پھپھو آ رہی ہیں تمہیں دوپٹہ اڑانے اور شادی کی تاریخ لینے۔ عشرت بیگم کی مزید سنتے عائشہ کو لگا اس کا پورا وجود سن ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ سوچتے گہرا سانس بھرا۔ تو آپ کی نظروں میں بیٹیوں کی یہ ویلیو ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جس کے آئے اس کے نام کر دو، بغیر اس کی خواہشوں آرزوؤں کو جانے، پھر ان سے چھپا کر رکھو اور اچانک کسی گائے کی طرح ان جیسے للو لنگور کے پلے باندھ دو، قصہ ختم اور بوجھ سے آزاد۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو عشرت بیگم تڑپ اٹھیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو میری جان، تم تو ہمارے لیے ہماری زندگی میں رحمت بن کر آئی ہو، اور رحمت کیا بوجھ ہوتی ہے؟ پاگلوں والی باتیں نہ کرو۔ عشرت بیگم نے اسے گلے لگایا تو عائشہ مچل کر دور ہوئی۔ کل آئے گا تو دیکھوں گی، اپنے باپ کے فیصلے پر ناز کرو گی، بہت سیدھا سا وہ شریف لڑکا ہے، اور ایک عورت اپنے شریک حیات سے عزت کی نگاہ کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ عشرت بیگم اسے سمجھانے لگیں اور عائشہ ضبط سے سننے لگی۔ امی، شادی کے بعد ہر شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اپنے شوہر سے بیوی کو صرف عزت چاہیے؟ کیا اس لڑکی کی کوئی خواہش آرزو نہیں ہوں گی؟ صرف عزت سے ہی ساری زندگی گزارے؟ اچھے کپڑے، جولری، شاپنگ، گھومنا، اچھا عالیشان گھر، گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے کیا؟ عورت کی کوئی خواہشیں نہیں ہوتی کیا؟ اللہ نے اس کے پاس دل نہیں دیا ہے کیا؟ کیسی زندگی آپ سب لوگوں نے عورت کو دی ہوئی ہے، اسے غلام بنا دیا ہے۔ وہ صرف اپنے شوہر سے عزت کے سوا کچھ نہ مانگے، پر یاد رکھیے گا میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو صرف اپنے شوہر کے پاؤں میں پڑی عزت کی بھیک مانگتی، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر جی رہی ہوتی ہے۔ وہ چٹخ کر بولی۔ ایک پل کو عشرت بیگم کا چہرہ سفید پڑا تھا۔
پھر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بچپنا دیکھ کر ہنس پڑی۔ ارے پگلی، عزت میں ہی تو سب کچھ ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے وہ اسے دنیا کی ہر خوشی ہر نعمت دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کی خواہشوں کے لیے اپنی جان وارنے کو تیار رہتا ہے۔ اب اپنے ابو کی ہی مثال دیکھ لو، مجھے عزت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دنیا کی ہر خوشی میرے قدموں میں رکھی ہے کہ جتنا اس پاک ذات کا شکریہ ادا کروں اتنا کم لگتا ہے۔ عشرت بیگم کے لہجے میں اپنے شریک حیات کے لیے عزت، احترام، محبت مان تھا۔ ہاں 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 امی یار بس کر دیں، مانا کہ ابو نے ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں، پر ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے آپ کے قدموں میں ہر نعمت رکھی ہے۔ ذرا اپنے پہنے سوٹ کی طرف دھیان دیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، اب تو اس کا رنگ بھی ریڈ سے اورنج ہو گیا ہے۔ عشرت بیگم اس کے بچکانہ باتوں پر مسکرا دیں۔ یہ بچکانہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کی ٹرامیٹائز ہو جاتی ہے، اولاد پاگل ہو جاتی ہے، سائیکو ہو جاتی ہے اور غلط قدم اٹھا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے میری شہزادی، چل اٹھ، باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی، تمہارے ابو بھی تسبیح سے فارغ ہو گئے ہوں گے، چل بالوں کو سنوار اور ناشتہ کرنے آ جا، اور خبردار جو اپنے ابو کے سامنے عارف کو برا بھلا کہا وہ ناراض ہوں گے۔ اس کے بھیگے بال سنوارتی عشرت بیگم کہہ کر چلی گئیں اور پیچھے عائشہ ناک سکوڑ کر رہ گئی۔ ہمت تو دیکھو، 2 ٹکے کا آدمی مجھ سے شادی کرے گا، آنے دو کل، 14 طبق روشن نہ کیے تو دیکھنا، آئندہ اپنی اوقات سے باہر پاؤں نکالتے ہوئے بھی سوچو گے۔ غصے کی شدت سے سوچتی ہوئی پاؤں پٹک کر روم میں آ گئی۔ میں تو صرف اپنے حیدر کی بنوں گی جس کے پاس سحر انگیز شخصیت کے ساتھ دھن دولت بھی ہے، اور میرا دی پرفیکٹ مین۔ رہی امی کی پرانے خیالات کی بات کہ ہر عورت شوہر سے عزت چاہتی ہے، تو انہیں کیا معلوم، مرد تو عورت کی حسن کا پجاری ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں اس نعمت سے مالا مال ہوں۔ شادی کے بعد حیدر خود بخود میرے پاؤں میں گر جائے گا، اپنا سب کچھ مجھ پر وار کر پھر دیکھنا امی، میں دنیا گھوموں گی، دولت میں کھیلوں گی اپنے حیدر کے ساتھ۔ وہ آئینے میں خود سے باتیں کرتی ہنس رہی تھی مدہوشی سے کہ عشرت ناشتے کے لیے بلانے چلی آئیں۔ کہاں جا رہی ہو عائشہ بیٹا؟ لاؤنج میں بیٹھے ندیم صاحب نے عائشہ کو جاتے دیکھ کر پوچھا۔ ڈیڈ، مہکار بھابھی سے ملنے۔ کچھ دیر پہلے کی بدمزگی کے لیے اس کے چہرے پر کوئی آثار نہیں تھے۔ جاتی رہنا، روز ہی تو یونی سے آ کر جاتی ہو، آج چھٹی کی ہے تو اپنے بابا کے پاس بیٹھ جاؤ، دونوں باپ بیٹی مل کر پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ ندیم صاحب کو آج دفتر کچھ لیٹ جانا تھا، تبھی لاؤنج میں بیٹھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر محبت سے بولے، ڈیڈ آپ کام کریں، مجھے مہکار بھابھی نے ارجنٹ بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے، رات کو باتیں کریں گے جب آپ آئیں گے پلیز۔ منمنا کر کہتی بغیر ان کی ایک بھی سنے دوڑ لگا دی تو پیچھے ندیم صاحب عشرت بیگم ہنس پڑے۔ 22 سال کی ہو گئی، بچپنا نہیں گیا اس لڑکی کا۔ عشرت بیگم ممتا سے بھرپور لہجے میں گویا ہوئی تو ندیم صاحب نے مصنوعی گورا، ہمارے آنگن کی چڑیا ہے، یہ بچپنا نہیں کرے گی تو کیا تم کرو گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولے تو عشرت بیگم خفت سے ہنس پڑیں۔ بات کی اس سے فائل سے نظر ہٹا کر بولے، جی کی ہے۔ عشرت بیگم نظریں چرا گئیں، اور ہمیں یقین ہے ہماری شہزادی کو اپنے باپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے مان بھری نظروں سے عشرت بیگم کے چہرے کو دیکھا، جی کچھ کہا نہیں، خاموش ہو گئی۔ عشرت بیگم کی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹکی تھیں اور ندیم صاحب فخریہ ہنس پڑے۔ یہی خاموشی تو عورت ذات کا زیور، اس کی حیا ہوتی ہے۔ وہ بولے تو عشرت بیگم مسکراتی سر ہلا کر کچن میں آ گئیں صفائی کرنے۔ یہاں پہ بھی اس کی امی کا قصور ہے، عائشہ کی۔ سچ تو بتا دیتی کہ کیا ری ایکٹ کیا اس نے۔ کل اچھا سا اہتمام کرنا اور عائشہ بیٹا کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا، تاکہ جب میری بیٹی کے حسین صورت کے ساتھ آپا اس کی سیرت دیکھیں تو مجھ پر فخر کریں۔ لاؤنج سے ندیم صاحب کی آواز گونجی تو عشرت بیگم کے کانوں میں عائشہ کے لفظ گونجنے لگے۔ سیف کی دی گئی تقویٰ کی معلومات سن کر اس نے موبائل ٹیبل پر پھینکا اور سگریٹ کی ڈبی سائڈ ٹیبل کے دراز سے نکالتے سگریٹ سلگا کر اپنے نابی لبوں میں سے لگایا۔ بڑی پارسا ہو ڈارلنگ، وہ تصور میں ہی اس کے دلکش چہرے کو لاتے ہوئے مخاطب ہوا۔ ایک عجیب سی کشش اسے کھینچ رہی تھی، ضد دلا رہی تھی کہ اسے تسخیر کرے، حالانکہ وہ ذرا برابر بھی اس کے چوائس کے مطابق نہ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق تھی، پھر بھی اسے دیکھ کر سرور سا چڑھ رہا تھا۔ اور پھر اس دن یونی والی بے عزتی کے ساتھ یونی سے نکالنا سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ کتنی بار لیلا اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کر گئی تھی، پر اس کا دماغ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، یہاں تک کہ اس دن رانی کے پاس جاتے ہوئے بھی وہ لڑ کر واپس آ گیا تھا، اور گھر آ کر وہاج صاحب سے تکرار ہو گئی جس میں وہ
بدتمیزی کی حدیں پار کر گیا کہ آخر میں مسز ہانیہ وہاج نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب وہ حیدر سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، چھوڑنے والا تو وہ نہیں تھا۔ اس نے تقویٰ سے صاف کہا تھا، جو چیز اسے ناپسند آتی ہے یا تو اسے توڑ دیتا ہے یا چھین لیتا ہے۔ اسے حیرت ہوئی یہ جان کر کہ اس کا ایک بھی بوائے فرینڈ نہیں، وہ بھی اس زمانے میں۔ شاید یہ بھی شادی کے بعد رنگ دکھائے گی، زہر خون لہجے میں بولا اور کروٹ بدل گیا۔ صاحب، روم کی صفائی کر دوں؟ دروازہ نوک کرتے ملازمہ سہمی آواز میں اجازت لینے لگی۔ صرف شکل دفع کرو اپنی، ناگواریت سے بولا تو ملازمہ سر ہلا کر چلی گئی۔ بے غیرت الٹرا پرو میکس ہے یہ بھی۔ وہ پاؤں پر رکھے جھلا رہا تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ دھواں فضا میں چھوڑ کر اسکرین دیکھی تو وہاں چمکتا نام دیکھ کر ہڑبڑا گیا اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا۔ پھر جلدی سے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ لہجہ اس طرح بدلا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بدتمیز بگڑا سائم ہے، البتہ اس کی جگہ بدتمیز شریف آداب سے واقف لہجے والا لڑکا بول رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اس بار چکر نہیں لگایا یہاں کا؟ محبت کی مٹھاس سے چور لہجے میں پوچھا گیا، جس پر سائم کے آگ لگے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ساتھ ہیں تو مجھے کیا ہو سکتا ہے، ایک دم فٹ فاٹ ہوں، آؤں گا جلد ہی، ابھی کچھ کام ہے یہاں۔ نظریں چراتے وہ شرمندگی سے گویا ہوا، اتنی بڑی ہستی سے جھوٹ بولتے؟ دوسری طرف سرد سانس خارج کی گئی۔ اسکول سے کیوں نکالا گیا تمہیں؟ روبدار لہجے میں پوچھا گیا۔ سائم لب دبا گیا۔ جھگڑا ہو گیا تھا کچھ لڑکوں سے، اس لیے۔ وہ قالین پر رکھے اپنے پاؤں کو دیکھتے مدھم آواز میں بولا۔ تو کیا اس کے لیے اسکول سے نکالنے لگے؟ کس نے نکالا؟ نام بتاؤ اس کا۔ غصے سے آواز زوردار گونجی۔ آپ بے فکر رہیں، میں مینج کر لوں گا۔ وہ منمنایا۔ کل زید پور آؤ تم۔ اس کے منمنانے کو نظر انداز کرتے جلال سے بھرپور آواز میں حکم ملا۔ آغا جان، پرسوں۔ اس نے ضدی لہجے میں التجا کی۔ ہم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ سائم کی منمناہٹ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ بے بسی سے موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ پرنس، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسز ہانیہ وہاج کی آواز سائم کے روم میں گونجی اور وہ جو کان سے لگائے دوسری طرف سن رہا تھا، اچانک ہی اس آواز کے گونجتے کال کھٹک کر ڈسکنیکٹ ہوئی۔ سائم نے غصے سے دیکھا اور مسز ہانیہ موبائل اور اس کے تاثرات دیکھ کر زہر حلق سے اتارنے لگیں۔ اب بولو اور نکلو، سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ صبح اپنی شکل دکھا کر وہ بڑبڑایا۔ مجھے حیرت ہے تم نے اس مڈل کلاس لڑکی کے لیے اتنی بے عزتی کروائی ہماری کہ مسٹر حامد شاہ کے سامنے نظر میں لانے کے قابل نہ چھوڑا اپنے ڈیڈ کو۔ افسوس سے وہ بولی، مجھے لگا تھا تم دونوں کو عادت ہو گئی ہوگی، پر نہیں، یہاں تو امید تم دونوں کو مار دیتی ہے۔ ہائے بیچارے پریمی پرندے۔ تمسخر سے قہقہہ لگاتے وہ مسز ہانیہ کو سرخ کر گیا۔ چلتا ہوں، رات کے سرپرائز کے لیے تیار رکھنا اپنے دیور پلس شوہر کو۔ وہ کہہ کر سائڈ سے گزر گیا اور وہ ناسمجھی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئیں۔ واؤ بھابی، یہ میرے لیے؟ عائشہ خوبصورت سا سوٹ دیکھتی اس پر اپنی خوبصورت انگلیاں پھیرتی بے یقینی سے بولی۔ یس مستقبل کی بھابی، آپ کے لیے۔ مہکار چھیڑتے ہوئے شرارت سے بولی تو عائشہ منہ بنا کر رہ گئی۔ صرف سپنے ہی دکھاتی رہنا، آج اس للو کا رشتہ آ گیا، کل ڈیڈ اس کے پلو سے باندھ کر گھر سے بھی نکال دیں گے اور میں صرف حیدر کے خواب ہی دیکھتی رہ جاؤں گی۔ وہ روٹھی آواز میں بولی تو مہکار قہقہہ لگا اٹھیں۔ خواب دیکھیں تمہارے دشمن، میری شہزادی۔ میرے پاس ایسا زبردست آئیڈیا ہے کہ سنو گی کان سے دھوئیں نکل آئیں گے۔ وہ آنکھ دبا کر بولی تو عائشہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سا؟ جلدی بتائیں، وہ بے صبری ہو کر بولی تو مہکار ہنس پڑی۔ ایک منٹ، دروازے کے دوسری طرف بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ اٹھی اور دروازہ بند کرتے اس کے پاس آئی۔ عائشہ ہزار رنگ چہرے پر سمیٹے بے تابی سے سننے لگی اور پھر گلا کھنکار کر مہکار نے جو بولنے لگی حقیقت میں عائشہ کے کان سے دھوئیں اور منہ کھلا رہ گیا۔ بھابی، یہ بہت رسک بھرا ہے، ہم پکڑے جائیں گے۔ کپکپاتی آواز میں عائشہ بولی تو اس نے گھورا۔ یہ عائشہ اتنی بے وقوف ہے، یہ اپنا کتنا برا کر رہی ہے اسے نہیں پتا۔ بکواس مت کرو، اگر حیدر کو پانا ہے تو یہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یا تو ہاں کرو یا ہونے دو حیدر کو تقویٰ کا، اور کرنے دو اسے حیدر اور اس کی دولت پر راج، اور تم اتنی حسین ہو کر، شہری لڑکی ہو کر جا کر گاؤں میں اس کالے للو کے ساتھ 15-20 بچوں کی ماں بن کر چولہے میں پھونک مارتی رہنا۔ مہکار بھڑک اٹھی تو اس نے جو اصلیت دکھائی اس پر عائشہ کے نازک طبیعت پر اس قدر اثر پڑا کہ اس کا انگ انگ کانپ اٹھا۔ اللہ نہ کرے
میں سوچتی ہوں پھر کچھ کرتے ہیں۔ وہ راضی نہیں تھی، اس کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ نکلو اٹھو، نکلو، تم میرے بھائی کے لائق نہیں، یہ محبت ہے تمہاری جو اسے پانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ مہکار کھڑی ہوتی انگلی سے اٹھانے لگی تو عائشہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ بے ساختہ نرم پڑی۔ یار یہ مہکار کتنی گندی لڑکی، پتہ نہیں کیا بتا رہی ہے اسے۔ دیکھو میری جان، ایسا کرنا پڑے گا ورنہ وہ ہمیں ٹھینگا دکھا کر کل کو حیدر پر راج کرے گی اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے گی۔ حیدر کی محبت تو ویسے بھی اس کے ساتھ ہے، وہ ہمیں اس طرح نیچا دکھائے گی تمہارے حق پر ڈاکہ ڈال کر، باقی آگے تمہاری مرضی۔ وہ اسے دولت کی لالچ دینے لگی۔ عائشہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، وہ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی تو مہکار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اب جلدی سے بتاؤ، جو میں نے تمہیں پلان بتایا تھا ریپیٹ کرو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاطر نظر سے دیکھتی وہ بولی تو عائشہ نے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ سناتی گئی۔ کچھ دیر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ ویسے تم مجھے کچھ دکھانے والی تھی، مہکار کی آواز گونجی تو عائشہ ہوش میں آئی۔ ہاں وہ یہ، ہڑبڑا کر اس نے موبائل سامنے کیا، جسے تھامتے اسے دیکھتے مہکار کی آنکھیں ابل پڑیں۔ جہاں سائم کافی سارے اسٹوڈنٹس کے بیچ تقویٰ کو کمر سے تھامے کھڑا تھا اور وہ وقفہ اتنا بڑا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے ہوں۔ یہ کیا چکر ہے بھائی، لڑکی مر مٹی کیا؟ معنی خیزی سے بولی تو عائشہ ہنس پڑی۔ نہیں، یہ میں نے ایڈٹ کی، اصل تو یہ ہے۔ وہ موبائل تھامے وہاں سے دوسری ویڈیو دکھانے لگی کہ روم میں وحشی لفظ کے ساتھ چٹاخ سے تھپڑ کی آواز گونجی۔ مہکار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہمت ہے بھائی، داد دینی پڑے گی، اتنے اسٹوڈنٹس کے سامنے سائم کے چہرہ بگاڑ دیا۔ حیرانی سے وہ بولی۔ ڈونٹ ٹیل می عائشہ، یہ ایڈٹ کر کے پتہ نہیں یہ کیا کرے گی، کیسی ہے، اللہ مجھے غصہ آ رہا ہے ناول پڑھتے ہوئے۔ ہاں ہاں ہاں، ہم سب شوق تھے یونی کے ہینڈسم لڑکے پر، اس کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر۔ کافی لڑکیاں اسے کوس رہی تھیں تو کافی سراہ رہی تھیں، اور تو اور اس نے ایک جھٹکے سے اسے یونی سے نکال کر سب کو شوق میں مبتلا کر دیا ہے۔ عائشہ اسے بتانے لگی تو تمسخرے سے مہکار مسکرائی۔ اب اس کی زندگی کو ہم شوق میں تبدیل کریں گے۔ بھائی اس نے کیا بگاڑ دیا تم لوگوں کا؟ عجیب مکروہ لہجے میں گویا ہوتی ویڈیو اپنی موبائل میں سینڈ کیا۔ عائشہ خاموشی سے سوچوں کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ مہکار اسے وہیں چھوڑ کر نخوت بھری نظر ڈال کر اٹھ گئی۔ کل تک تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، ایک ہی وار میں محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی میڈم کی۔ حالانکہ محبت میں لوگ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ بآواز بلند بولی تو شرمندہ سی عائشہ نظریں چرا گئی۔ اسے ہمت کرنی تھی حیدر کو پانے کے لیے۔ آج اسے آفس سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اپنے ڈیڈ کو اس نے پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا اور اب سب کچھ نپٹا کر خود گھر جا رہا تھا۔ وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا اور کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے پریشان سا سوچ رہا ہوگا کہ ضرور ابھی تک اس کے انتظار میں حامد صاحب نے ڈنر نہیں کیا ہوگا۔ اپنی سوچوں میں جاتے اچانک ہی اسے جھٹکے سے گاڑی روکنی پڑی۔ راستے کے بیچوں بیچ کھڑے اس وجود کو دیکھتے واٹ دی ہیل از دس، کیا بدتمیزی ہے، اگر اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو کسی ریل کی پٹڑی پر لیٹ جاؤ، یہاں کھڑے رہ کر کیوں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ حیدر غصے سے کہتا باہر نکلا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں جب اس وجود کو دیکھا تو پہچانتے ایک پل نہ لگا۔ اس کی رگوں میں خون شعلہ بن کر بھڑکا۔ تم؟ وہ دھاڑا۔ ہاں ہاں ہاں، بڑی تیز میموری ہے مجنوں صاحب، بتائیے کیسے حال ہیں آپ کے؟ سائم اس کی دھاڑ پر قہقہہ لگاتا بولا۔ حال تو ابھی میں تیرا بگاڑنے والا ہوں۔ حیدر کو ابھی تک ایک انجانے نمبر سے بھیجی گئی وہ MMS نہیں بھول رہی تھی جس میں اس نے تقویٰ کو کمر سے تھام رکھا تھا۔ شوق سے سائم نے ہاتھ فضا میں پھیلائے اسے دعوت دی۔ حیدر اس کی دیدہ دلیری پر غصے سے بھڑک اٹھا اور بھاگ کر اس پر جھپکا۔ باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تقویٰ کو چھونے کی؟ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور حیدر اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارتے دھاڑ رہا تھا۔ سیف نے پیچھے کھڑے دیکھتے سائم کے اشارے پر پولیس اور میڈیا کو انفارم کیا اور کام ہوتے دیکھ کر سائم نے زور سے اپنا پنچ حیدر کے منہ پر مارا۔ حیدر کی ایک پل کی نظر دھندلی ہو گئی اور سائم نے موقع دیکھتے اس کے زمین پر دھکا دیا اور پھر بری طرح پیٹنے لگا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا جس کا احساس اسے خود نہیں تھا۔ سائم کیا کر رہا ہے، جان لے گا کیا؟ سیف جنید بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور لہو لہان سائم کو حیدر کے پیچھے پھینکا جس کا وہ جنون میں انتہائی برا حال کر گیا تھا کہ وہ دیکھتے وہ پلان پر تھوکتے بھاگ آئے۔
کہ وہ دیکھتے پلان پر تھوکتے باہر آ گئے۔ اچانک پولیس کی گاڑیوں کا سائرن بجا اور ساتھ میڈیا کی بھی بھیڑ لگ گئی۔ حیدر اور سائم پر کھٹ کھٹ، ناک منہ سے آستینوں سے خون صاف کرتے سائم کی تصویریں ان کی نیوز چینل کی زینت بننے لگیں، اور نیچے پڑے دنیا کی فیمس بزنس ٹائکون حامد شاہ کے بیٹے کی حالت دیکھتے، جس کا بھی سائم جیسا ہی حال تھا۔ ناظرین پہچانے اسے، یہ ہے سائم زیدی، چیف جسٹس وہاج زیدی صاحب کا نواب زادہ، جو چلتے پھرتے اپنی گنڈا گردی دکھا رہا ہے۔ یہ کنفرم ہے کہ سائم زیدی کو اس کی گری شہرت اور گنڈا گردی سے یونیورسٹی سے بھی نکالا گیا ہے، اور آج وہ یہاں بیچ راہ میں لوگوں کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ مختلف آوازیں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں، اور وہ نامحسوس سا تبسم لبوں پر پھیلائے ان کی کیمرے کے سامنے دیدہ دلیری سے کھڑا تھا، جیسے ولیمے کی تصویریں نکلوا رہا ہو۔ یہ اس نے اپنی ماں کو کہا تھا نا کہ سرپرائز ہے رات کے لیے۔ اسٹوپڈ آدمی۔ پولیس کے اہلکاروں نے حیدر کو اٹھنے میں مدد دی اور اسے ہاسپٹل بھیج کر سائم کو گھسیٹ کر پولیس گاڑی میں ڈالا۔ وہ خوشی خوشی بیٹھ گیا۔ سیف اور جنید نے افسوس سے اس کے لبوں پر پھیلے تبسم کو دیکھا، اور پھر میڈیا کے لوگوں کو جو ایک دوسرے کو دھکے مکے مار کر اس کی تصویریں لینے کے لیے مچل رہے تھے۔ چچا کیا ایم این اے اور باپ جسٹس ہو گیا تو سرے عام گنڈا گردی کرے گا؟ اے ایس پی اس پر دھاڑا، پر وہ نظریں اپنی موبائل پر جھکائے ہوا تھا۔ کالز کے لیے جانتا تھا ابھی آغا جان یا تایا جان کی کالز آئیں گی تو وہ کیا جواب دے گا، اور اس کے اس طرح کی مغروریت پر اے ایس پی جل بھن گیا، پر کسی میں ہمت نہیں تھی اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کی۔ آہستہ سے اس نے موبائل آف کرتے جیب میں ڈالا، یہی بہتر حل لگا اسے، اور وہاں ساتھ بیٹھے پولیس والوں کو دیکھنے لگا۔ گاڑی تو نئی لے لی ہوتی، منہ بناتے بولتے ہوئے وہ پولیس والوں کو زہر سے بھی برا لگا۔ وجی وہاج۔ ڈریسنگ روم میں چینج کرتے وہاج صاحب کے کانوں میں ہانیہ کی آواز گونجی۔ وہ جلدی سے باہر آیا۔ کیا ہوا؟ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے مسز ہانیہ کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ سامنے دیکھیے، وہ مجھ سے بھول گیا تھا کہ سرپرائز کے لیے تیار رہنا، اور دیکھیے سرپرائز اس نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وجی۔ مسز ہانیہ روتی ہوئی دیوار گیر ایل ای ڈی کی اسکرین پر میڈیا اور پولیس کے بیچوں بیچ گھرا سائم ہونٹوں پر تبسم سجائے جیسے تمسخرے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو حیدر شاہ ہے! مسز ہانیہ ناک منہ سے بہتے خون کے ساتھ حیدر کو دیکھتی چلائیں۔ وہاج صاحب کا دل بیٹھ گیا، اور اس ساری صورتحال سے جو سائم کا انہیں پیغام مل رہا تھا، دونوں نے اپنے سن دماغ سے ایک دوسرے کو دیکھا اور نظریں چرا گئے۔ ہمیں جلدی وہاں پہنچنا ہوگا آغا جان سے پہلے۔ مسز ہانیہ نائٹی میں ملبوس اٹھیں اور اپنا ایک سوٹ لے کر باتھ روم میں بھاگیں۔ آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں، چینج کر لیں وہاج۔ مسز ہانیہ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی اسکرین کو گھورتے وہاج صاحب سے بولیں، جو اب ہوش میں آتے تھکے انداز سے بیڈ پر بیٹھے۔ تم جاؤ ہانی، میں ابھی نہیں آ سکتا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ وہاج آؤٹ آف کنٹری ہے۔ پولیس کی گاڑی کو میڈیا پولیس اسٹیشن تک فالو کرتی سائم زیدی کو اندر جاتے دکھا رہی تھی۔ آغا جان کی وجہ سے نہیں آ رہے؟ وہ پاس بیٹھتی بولیں۔ ہاں، یہ بھی، اور حامد کا سامنا کرنے کے ڈر سے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے کندھے جھکا گئے۔ اس طرح کریں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا وجی، اور ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا جو یہ سماج ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ آغا جان اگر ہمیں نہیں سمجھ رہے تو نہ سمجھیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے بیٹے کی بات تو میں اس کی ماں ہوں، اور رہی میرے بیٹے کی بات تو میں اس کی ماں ہوں، کبھی اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مسز ہانیہ کہتی اپنا موبائل کلچ اٹھا کر باہر نکلیں، اور ہیل کی ٹک ٹک وہاج صاحب کو دور ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ جب اس ٹک ٹک کی آواز سماعتیں سننے سے محروم ہوئی تو اس نے اسکرین پر نظریں جمائیں۔ دوسری طرف روتی ہوئی اپنی ماں اور مہکار کو دلاسے دیتے ہارون گھر سے نکلا۔ بھائی وہ حیدر نیوز۔ عائشہ بمشکل خود پر کنٹرول کرتی اپنی ماں کے ساتھ یہاں پہنچی۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، وہ ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں۔ ہارون اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر عشرت بیگم کو سلام کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بھابھی! دونوں کے اندر پہنچنے پر عائشہ صوفے پر بیٹھتی دوڑ کر روتی مہکار کے پاس آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ عشرت بیگم سائرہ بیگم کے پاس آئیں، جنہیں تقویٰ بمشکل سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ اپنے واسطے نہ بڑھاتی اس گنڈے سے تو آج میرا بھائی ٹھیک ہوتا۔ مہکار بل کھا کر اٹھی اور چیختی تقویٰ پر جھپٹنے لگی۔ خبردار میری بہن کو چھوا بھی، اس سے پہلے کہ وہ نقصان پہنچاتی۔ دانیال آ گیا۔ میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے بھائی کا کچھ دکھایا کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں آ رہا وہ؟
اس سے پہلے کہ وہ کوئی نقصان پہنچاتی، دانیال کی دھاڑ پر جہاں سہمی تقویٰ کا دل دھڑکا تھا وہیں غصے سے مہکار مڑی اور لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے دانیال کو غصے بھری نظروں سے گھورتے دیکھ کر اس نے روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا سائم۔ میڈیا کے نمائندوں سے بمشکل جان چھڑوا کر جب وہ اندر آئی تو رومال سے ناک سے بہتے خون کو صاف کرتے سائم کو ایک بینچ پر بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے سر پر پہنچی اور نیچے آواز میں دکھ سے بولی، دماغ مت کھاؤ، میرا سر ویسے ہی درد کر رہا ہے۔ وہ بزاریت سے کہتا مسز ہانیہ وہاج کو سلگا گیا، ہمت بہت برا کر رہے ہو تم سائم، آئی وارن یو، وقت ہے سنبھل جاؤ۔ وہ اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتی بولی، تو کیا کریں گی ہاں؟ وہ دھاڑا تھا کہ مسز ہانیہ گھبرا کر پیچھے ہوئیں جیسے اس سوئے شیر کو چھیڑ دیا ہو۔ میں بس یہی کہوں گی کہ نہ تم اپنے باپ تھے نہ ہی میرے ہو سکو گے۔ وہ آنکھوں میں زہر لیے گویا ہوئی پولیس آفیسرز اور لیڈی پولیس ان رئیسوں کو دیکھنے لگیں۔ مسز ہانیہ وہاج کی بات پر سائم کی آنکھوں میں جیسے لہو ٹپک پڑا، نیلی آنکھوں کی پتلیوں سے خون جیسے نکلنے لگا ضبط سے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس عورت کا قصہ تمام کرتا جو اس کی ماں تھی، آغا میر وجاہت حسین زیدی کے ساتھ ایم پی اے میر وجدان حسین اپنے گارڈز کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ سائم کی نیلی سرخ آنکھوں کو پیچھے دیکھ کر وہ بھی مڑی اور آغا جان بھائی صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں اور گلے میں پڑا اسکارف سر پر اوڑھا۔ پر آغا جان کی جب ان پر نظر پڑی تو ایسے نظریں پھیریں جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ کچھ پیچھے ہو گئیں اور آغا جان بھائی صاحب کو آگے آنے دیا۔ کیا ہوا ہے یہ؟ پولیس ایم پی اے کو دیکھ کر بوکھلا گئی اور ایم پی اے میر وجدان حسین آغا جان کو سائم کے پاس چھوڑ کر خود ایس پی کے آفس میں چلا گیا۔ کچھ نہیں، صرف تھوڑی سی ہاتھا پائی ہو گئی تھی، پر اس میڈیا والوں کو تو مرچ مسالہ ڈالنے کی عادت ہے۔ وہ سر جھکائے مسز ہانیہ کو جاہو جلال والے آغا جان کی پشت کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا؟ وہ سر جھکائے بولا، مسز ہانیہ جاؤ جلال والے آغا جان کی پشت کو دیکھ رہی تھیں، جس کی کسی زمانے میں ایک دھاڑ ہی کافی ہوتی تھی گاؤں کو سہمانے کے لیے، اور پھر لاڈلے بیٹے کے جاتے ہی سارا دبدبہ کہیں رفو چکر ہو گیا تھا۔ تمہیں بھی تو اتنے زخم آئے ہیں، پھر اسے ہاسپٹل اور تمہیں پولیس اسٹیشن کیوں لے کر آئے؟ وہ دھاڑا اور اسے وہیں چھوڑ کر ایس پی کے سر پر پہنچا کہ اندھے تھے؟ کیسے قانون چلا رہے ہو؟ گاڑی میں اور جھگڑے والی جگہ میں کتنا فاصلہ تھا؟ تم لوگوں کو یہ نہیں لگا کہ سائم زیدی کے گزرنے پر اس حیدر شاہ نے گاڑی سے نکل کر حملہ کیا ہے، بلکہ یہ لگا کہ اس نے اتنی دور سے اسے نکال کر مارا ہے؟ یہ قانون ہے؟ اور پھر کچھ ہی باتوں اور حامد شاہ سے بات کرنے سے مسئلہ حل کرتے وہ مسز ہانیہ کو وہیں چھوڑ کر سائم کو لے کر چلے گئے اور پولیس والے مسز ہانیہ کے بت کو دیکھنے لگے جو اب سرخ غصے والے چہرے سے جا رہی تھیں۔ دیہاتی اجڑ لوگوں نے میرے بیٹے پر پورا قبضہ کر لیا ہے، جاہلوں نے۔ وہ بڑبڑاتی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم نے کیوں اسے چھوڑنے کو کہا؟ حیدر مل کر ایسا سبق سکھاتے اس لوفر گنڈے کو جو اپنے ایم پی اے چچے کے عہدے پر یہ سب کر رہا ہے، ہارون نے غصے سے حیدر سے کہا جو بیک گراؤنڈ سے پشت لگائے بیٹھا تھا۔ ہارون، اس نے مجھے تقویٰ کے لیے مارا ہے کہ میں اس کا نام نہ لوں، اور اب ڈیڈ آپ کل ہی دانیال سے تقویٰ کا رشتہ مانگیں گے بس۔ وہ غصے سے بولا تو گہری سوچ میں ڈوبے حامد صاحب نے سر ہلایا۔ البتہ ہارون ششدر تھا، مطلب تقویٰ کا کیا ذکر حیدر؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگا تو حیدر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ تقویٰ کو تنگ کرتا ہے یونی میں بھی، اور اس دن پارٹی والے دن کا بدلہ لینے آیا تھا آج، اور کہا کہ تقویٰ چاہیے تمہیں۔ وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے کہہ رہا تھا، پر تقویٰ نے تو نہیں بتایا کچھ۔ ہارون حیران پریشان بولا، وہ کیا بتاتی آپ کو؟ آپ بھائی بن کر اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے، کیا ایک پل کو بھی اس کا خیال آیا کہ کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری پر آئی تھی، پر آپ نے کبھی بھی اسے اپنے پاس بٹھا کر یہ پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ معاف کرنا ہارون، یہاں میں ایک صاف سیدھی بات کروں گا کہ آپ اسے لے کر تو آئے، پر کسی بوجھ کی طرح ایک کونے میں پھینک دیا اور وہ ملازمہ بن کر آپ کے پورے گھر کو سنبھالنے لگی۔ مجھے تو غصہ اس لڑکی پر ہے، سارے گھر کو سنبھال کر پھوپھو کی اتنی بے عزتی پر بھی اف تک نہیں
کرتی تھی۔ میں نے صرف ایک دن اس کی روٹین پر غور کیا اور مجھے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کو بھی وہ ایک لڑکی سنبھال رہی ہے۔ پھپھو کے پاؤں دبانے سے رات میں سر کے مساج کے لیے بھی تقویٰ، مہکار کے کپڑے پریس کرنے سے لے کر کچن تک تقویٰ، ساحل کے ہوم ورک سے لے کر کھانے کے لیے تک تقویٰ، آپ کا ٹفن ریڈی کرنے، کپڑے واش کرنے تک تقویٰ، اور یہاں تک کہ گھر کے کچن سے لے کر رومز کی صفائی کے لیے بھی تقویٰ۔ وہ انسان کی بچی تھی، کوئی پتھر نہیں تھی جو تھکتی نہیں تھی۔ اتنا ظلم تو کوئی جانور پر بھی نہ کرے جتنا آپ کے گھر میں اس لڑکی پر ہوتا تھا۔ مجھے تو شرمندگی ہوتی تھی آپ کے گھر میں رہتے، کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا، جس میں ہزار پریشانیاں، آنسو، تھکن شامل تھے۔ بن ماں باپ کی بچی تھی، بھائی آپ کو سونپ کر گیا تھا اور آپ نے اسے گھر میں پھینک کر آنکھیں موند لی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی جب ساری رات اس کے روم کی لائٹس آن دیکھتا تھا اور پھر صبح وہ فریش روم سے نکلتی، ہنستی مسکراتی کام کرتی، میڈیکل کی ٹف پڑھائی کرتی۔ اف، کیا کہوں میں آپ کو۔ حامد صاحب اس ناانصافی پر خاموش بیٹھے سن رہے تھے اور ہارون صدمے میں گرا ہوا تھا کہ مہکار تو کہتی تھی کہ سارا دن بیٹھی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، اور یہ اس کا بھائی کس پر یقین کرتا، بیوی پر یا اس کے بھائی پر؟ میں اب چلتا ہوں، صبح ملیں گے۔ وہ شرمندگی سے بغیر نظریں ملائے روم سے نکلتا چلا گیا۔ حامد صاحب نیوز میں حیدر اور سائم کو دیکھ کر ہارون کی کال پر ہاسپٹل پہنچے تھے، جہاں حیدر کو ڈاکٹر مرہم پٹی کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے ایک رات وہیں رہنے کو کہا، پر وہ ضد کرتے گھر آ گیا، اور گھر آتے ہی اسے پولیس اسٹیشن سے کال آئی اور وہاں سے بات کرتے میر وجاہت حسین زیدی کی بات پر وہ کھول اٹھے کہ ان کا کہنا تھا برابر کے زخم آئے ہیں۔ شروعات پہلے حیدر شاہ نے کی تھی اور یہ تائید کرتے حیدر نے سر ہلایا کہ انہیں کیس واپس لینے کو کہا۔ کافی لمبی تکرار کے بعد مسئلے کا حل نکالتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آپ نے جواب نہیں دیا ڈیڈ؟ حیدر نے حامد صاحب سے پوچھا۔ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے، پرسوں چلیں گے، آج تم ریسٹ کر لو، میں تمہاری بہن کو بھی انفارم کروں، پھر بات کریں گے دانیال سے۔ انہوں نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو حیدر تھینک یو کہتے ان کے گلے لگ گیا۔ بہت پیار کرتے ہو اس سے؟ حامد صاحب نے شرارت سے پوچھا تو وہ ہنستا آنکھ دبا کر سر ہلا گیا۔ بہت سے بھی بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ جذب کے عالم میں گویا ہوا تو انہوں نے محبت سے حیدر کے چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعائیں کیں۔ شرم نہیں آتی باپ کے سامنے عاشقی سنا رہا ہے؟ انہوں نے مصنوعی روب سے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ اس کی خوبصورت گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ باپ سے کیسی شرم، اور پوتے پوتیاں تو انہیں ہی چاہیے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو حامد صاحب کہا لگا اٹھے۔ امریکہ نے نہیں، پاکستان نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ کندھے دبکتے ہوئے وہ بولے تو حیدر شاہ ہنس پڑا۔ اب آرام کرو، صبح ملتے ہیں، وہ کہہ کر چلے گئے۔ کھانا پہلے ہی کھا چکے تھے روم میں ہی، اب اسے آرام کی ہدایت کرتے چلے گئے اور حیدر اپنی آنکھوں میں تقویٰ کے من موہنے چہرے کو سجائے آنکھیں موند گیا۔ خبردار جو میری بہن کو ہاتھ لگایا بے سہارا نہیں ہے۔ دانیال کی دھاڑ پر روتی ہوئی سہمی تقویٰ نے اپنے بھائی کی آواز پر تڑپ کر دیکھا۔ عشرت بیگم جو مہکار کو روکنے کے لیے اٹھی تھیں، دروازے پر کھڑے اس لڑکے کو دیکھنے لگیں۔ بھائی؟ تقویٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی اپنے بھائی کے سینے میں چھپی۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، یقین کریں میرا۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی روتے ہوئے بولی، جس پر دانیال نے اپنے بازو اس کے کانپتے وجود کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ترسے سینے میں چھپایا۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں میری جان، تمہارے بھائی کو تم پر پورا یقین ہے، اب ہم ایک پل بھی یہاں نہیں رکیں گے۔ وہ اس کا سر سہلاتا ہوا بولا اور ایک قہر برساتی نظر کسی ناگن کی طرح کھڑی مہکار پر ڈال کر بیگ اٹھا کر مڑا۔ بھاگ کہاں رہے ہو بھگوڑوں؟ ذرا اس لاڈلی بہن کے کارناموں پر نظر ثانی کرتے جاؤ، جس نے دو کو اپنی منحوس کالی شکل اور بیہودہ اداؤں میں پھنسایا ہے۔ دیکھتے جاؤ کارنامے تو جو فخر سے سینے سے لگایا ہے۔ اس فحاشہ کو پتہ چلتا کہ یہ شہر میں رہنے لائق نہیں، گاؤں کے گند میں ٹھیک ہے۔ وہ اپنے وار خالی دیکھتے بلبلا اٹھی اور چیختے نفرت میں اندھی ہوتی اپنے زہریلے لفظوں سے سب کو ساکت کر گئی۔ مہکار بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہیں تقویٰ بیٹی کے لیے؟ عشرت بیگم نے دھک سے کہا تو مہکار نے اپنی سرخ نظریں ان پر ٹکائیں۔ پوچھ لیں آنٹی اپنی بیٹی سے، کیسے یونیورسٹی کے لڑکوں سے تحفے وصولتی ہے، اور وہ جب کچھ مانگتے ہیں تو یہ اتنے بڑے ہنگامے کھڑے کرتی ہے۔ بہانہ ہے پرسائی کا سب۔ حقیقت میں تو اس لڑکی نے کچھ ماہ ہمارے گھر میں رہ کر طوائفوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ ہارون۔ بکواس بند کرو۔ دانیال دھاڑتا ہوا اس تک پہنچا کہ اس سے پہلے ہی ہارون چٹاخ سے تھپڑ نے مہکار کو دھول چٹا دی۔ بہت صحیح کیا ہارون نے، کتنی گندی بکواس بولی ہے نا اس نے۔
بے حیا بدتمیز عورت، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک پاکباز لڑکی کے دامن پر کیچڑ اچھالتے وہ اس کے بال مٹھی میں پکڑتے اسے کھڑا کرتا دوسرا تھپڑ مارتے پوچھنے لگا، اور دانیال غصے سے پھولی سانسوں سے مٹھیاں بھینچتا دیکھنے لگا۔ صوفے کے پیچھے چھپا ساحل منہ پر ہاتھ جمائے سسک رہا تھا۔ ارے ہارون، مارو گے کیا لڑکی کو؟ سائرہ بیگم تڑپ کر اٹھیں۔ ہارون کو مسلسل تھپڑوں سے مہکار کا منہ سرخ کرتے دیکھ کر عشرت بیگم نے بھی چھڑوانے کی کوشش کی، جو پاگل بن کر اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اس پر اور تقویٰ پر کیچڑ اچھالنے والی تھی۔ اپنی بے وجہ کی نفرت غرور میں وہ اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ ایک لڑکی پاک دامن کو بھی نہیں بخشے گی۔ ارے باولا ہو گیا ہے ہارون، مار دے گا کیا؟ سائرہ بیگم نے اس کے بال چھڑوانے چاہے اور عائشہ کانپتی ٹانگوں سے خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کب دیکھے تھے ایسے جھگڑے؟ آنسو در آنسو نکل کر اس کی سرخ رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ چھوڑے اماں، میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ عشرت اور سائرہ بیگم کے چھڑوانے پر وہ چیخا۔ چلو، دانیال نے خونخوار نظر ڈالتے ہوئے ان پر تقویٰ کو لے کر جانے لگا کہ ساحل بھاگتا ہوا تقویٰ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آپ ہی مت جائیں، مجھے قرآن پاک کون پڑھ کر سنائے گا؟ وہ روتا ہوا تقویٰ کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا، اور آنسو بہاتی تقویٰ نے دانیال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت پائی۔ ساحل بیٹا آ جاؤ۔ ہارون بغیر نظریں ملائے دانیال سے ساحل کو اٹھا کر باہر نکل گیا، اور نیچے غش میں پڑی مہکار پر سائرہ بیگم تقویٰ کو کوستی اس پر پانی کے چھینٹے مارنے لگیں، جس کا ہارون نے برا حشر کر دیا تھا۔ یہ ڈیزرو کرتی ہے، مجھے ذرا افسوس نہیں ہے۔ عشرت بیگم مہکار کا سر گود میں رکھے اس کے گال تھپ تھپا رہی تھیں، اور عائشہ گرنے جیسے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ دانیال روتی ہوئی تقویٰ کو لے کر وہاں سے نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ وہ تو اپنی بہن اور ہارون کو سرپرائز دینے آیا تھا، پر یہاں کے حالات دیکھ کر خود سرپرائز رہ گیا اور خود کو لعنتیں دے رہا تھا کہ وہ تو ایک پل کا سین تھا۔ اتنے ماہ اس جاہل عورت نے کیا سلوک کیا ہوگا اس کی معصوم بہن کے ساتھ، جو دل جیتنے کے لیے خود کو وار دیتی تھی؟ سوچتے ہوئے اس نے تقویٰ کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور وہ منہ چھپا گئی، دوپٹے سے آنسو صاف کرتی۔ اس لڑکے نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ زید پور میں میر وجاہت حسین کی حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی خاموش سائم زیدی کی شکل تک رہا تھا۔ جہاں ڈاکٹر اس کی مرہم پٹی کر رہا تھا اور آغا جان غور سے اس کا چہرہ تک رہے تھے، جو سپاٹ تھا۔ ہاں تو اب بتاؤ سائم، کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس فساد کی؟ کیوں جھگڑا کیا اس لڑکے سے؟ ڈاکٹر کے ملازمہ کے ساتھ رخصت ہونے پر آغا جان نے اسے مخاطب کیا۔ سائم نے ان کے غصے والے لہجے پر مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا دیا۔ تقویٰ چاہیے، ٹھوس اور مخصوص ضدی لہجے میں گویا ہوا کہ سب اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کون ہے تقویٰ؟ سائم بیٹا، میر وجدان نے اپنے بھتیجے کے چہرے کو دیکھتے پوچھا تو آغا جان نے بھی حیرت سے دیکھا۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے میرے ساتھ، اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے، کیسے بھی کر کے مجھے وہ چاہیے۔ میں اس حیدر شاہ کو جیتنے نہیں دوں گا۔ میں نے دیکھا تھا پہلے اسے، وہ میری ہے سائم زیدی کی، اور جس پر سائم زیدی کی نظر پڑ جائے، چاہے دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، وہ سائم کی ہی رہتی ہے چیز۔ ضد غرور سے گردن اڑا کر وہ بولا تو رضا، اس کا تایہ زاد کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ہائے اللہ لڑکے، یہ کہیں کسی لڑکی کی تو بات نہیں کر رہا؟ آغا جانی نے منہ پر دوپٹہ رکھتے رضا سے پوچھا، جنہوں نے مسکراہٹ چھپاتے سر ہلایا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ لڑکی ہے جسے تم چیز کہہ رہے ہو برخوردار، آغا جان نے سخت نظروں سے گھورتے کہا تو سائم اپنے لفظ پر شرمندہ ہو گیا۔ معذرت آغا جان، پر مجھے وہ لڑکی چاہیے، وہ کہہ کر بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ کہیں سائم دانیال کی بہن کی بات تو نہیں کر رہا، جو بچی شہر پڑھنے گئی ہے ڈاکٹری؟ اس کا بھی نام تو تقویٰ ہی ہے نا؟ اوہ، سیم گاؤں کے ہیں یہ لوگ۔ ثانیہ بیگم نے آغا جانی کو دیکھتے کہا، جن کے چہرے پر تقویٰ نام سے پھول کھل اٹھے۔ ایسا ہو تو کیا ہی بات ہے، بڑی نیک بچی ہے، سارے گاؤں کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیں بھی تو وہی بچی پڑھتی تھی نا؟ کتنی پیاری آواز ہے، ماں صدقے جائے، جس گھر میں جائے گی روشن کر دے گی۔ مجھے تو اس کے چہرے کو دیکھتے سکون ملتا ہے۔ بغیر آس پاس کی پرواہ کیے آغا جانی تقویٰ کا سوچتے ثانیہ بیگم سے شروع ہو گئی تھیں۔ کل بات ہوگی تفصیل سے۔ آغا جان کے کہنے پر سب سر ہلا کر چلے گئے، اور آغا جانی پرجوش ہو کر میر وجاہت حسین کی جانب مڑی۔ میں تو کہتی ہوں جی، کل ہی دانیال کو شہر سے بلا کر رشتہ کر لیتے ہیں، میری تو دلی مراد پوری ہوئی ہے۔ مٹھائی کے ساتھ تحفے بانٹوں گی پورے گاؤں میں، صرف یہ اپنی والی تقویٰ ہو۔ آغا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی
جذباتی بیگم پر پہلے سارا مسئلہ جاننے دو پھر بانٹنا مٹھائیاں، وہ کہہ کر فریش ہونے چلے گئے تو آغا جانی نے اوپر کو ہاتھ اٹھائے۔ ہائے سنوار دے گی میرے سائم کی زندگی، اور اس چڑیل کے سائے سے بھی دور رکھے گی، وہ نفرت سے مسز ہانیہ کا سوچتی بولیں۔ رات والا واقعہ ابھی تک اس کے دماغ میں تھا اور اس نے سوچ لیا تھا وہ ہرگز مہکار کا ساتھ نہیں دے گی اس بےہودہ پلان میں، جس میں سائم اور تقویٰ کو ایک ہوٹل روم میں بہانے سے بلا کر دونوں کو بے ہوش کر کے تصویریں بنانی تھیں، اور جب جب وہ سوچتی تو اس کے سامنے تقویٰ کا چہرہ آ جاتا اور وہ جھرجھری لے اٹھتی۔ شکر ہے اسے بھی تھوڑا ہوش آیا۔ جاہل ہے قسم سے، اللہ شی از سو اسٹوپڈ۔ لیکن شکر ہے یہ اتنی بری نہیں ہے، اگر یہ سوچ رہی ہے کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تو۔ اللہ میں ایسا نہیں کر سکتی، محبت کرتی ہوں حیدر سے بے انتہا، پر اگر بھابھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا پلان کریں تو ٹھیک، ورنہ میں اس کے دامن پر داغ نہیں لگا سکتی، میں خود ایک لڑکی ہوں۔ سامنے ہی تو ساری صورتحال تھی، سائم نے اسے تنگ کیا تو حیدر نے اسے بری طرح پیٹا، اور آخر میں اتنے بڑے مسئلے کے بعد بھی وہ باعزت فخر سے سر اٹھا کر گئی۔ سائم نے اسے یونیورسٹی میں چھیڑا تو اسے یونیورسٹی سے نکال دیا، اور جس لڑکے کی جانب کوئی لڑکی محبت چاہت کے سوا نظریں نہیں اٹھاتی تھی، اس لڑکے کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ دی، اور جب مہکار نے اسے ذلیل کرنا چاہا، خود بری طرح پھنس کر 2 کوڑی کی رہ جاتی۔ اور آج رات کیا ہوا، اس کی طرف صرف انگلی اٹھائی اور اپنے منہ پر 1000 انگلیاں پڑیں، وہ تو نازک مزاج لڑکی سوچتے ہی کانپ جاتی۔ بھاڑ میں جائے ایسا پلان، میں اپنے مستقبل کو بگاڑ نہیں سکتی۔ کل کلاں حیدر کو معلوم ہوا اس کی عاشی نے اتنا برا کیا ہے، کیا سوچیں گے؟ میں انہیں بدگمان نہیں کر سکتی۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی ٹرے میں رکھے کپ کے کنارے پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ عاشی بیٹا لے آؤ، کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ عشرت بیگم خوشی سے مسکراتی اندر داخل ہوئیں تو عائشہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ لائی امی، وہ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر بولی۔ اچھا سنو، یہ مت کہنا کہ چائے اور لوازمات تم نے نہیں بنائے، میں نے کہا ہے تم نے بنائے ہیں، اور تمہارے ابو پھپھو کو بہت خوش ہوئے۔ ماں صدقے شہزادی لگ رہی ہو، نظر نہ لگے میری کسی کی۔ عشرت بیگم اس کا ماتھا چومتی گرین لان کے سوٹ میں اس کی دمکتی میدے جیسی رنگت اور خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں پر سیاہ پلکیں اس کے حسن میں 4 چاند لگا چکی تھے۔ کاش حیدر دیکھ لیتا اس کے سجے روپ کو، مجھ پر تو صرف ان کا حق ہے۔ شرماتی وہ سوچتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج میں آئی۔ اس بیچاری کو میں کیا ہی کہوں، مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، اسٹوپڈ ہے یہ۔ تو سب کی نظریں عشرت بیگم کے پیچھے آتی عائشہ پر پڑی تو جیسے لفظ حلق میں ہی دب گئے، جب اس نے اپنے بڑی بڑی کاجل میں ڈوبی نشیلی نین اٹھائے اور اس کی نظریں عارف پر گئیں۔ دل میں تو آگ لگ رہی تھی اسے دیکھ کر، جو اس کے باپ سے مسکراتا باتیں کرتے عارف کی جب اس پر نظریں آئیں تو ساکت رہ گئیں۔ عائشہ نے سر مزید غرور سے اٹھ گیا اور وہ چلتی پاس آئی۔ ماشاءاللہ چاند ہے میری عاشی، پھپھو خوشی سے بولیں اور اپنی باہیں پھیلائیں اس کے لیے۔ ساتھ آئی خاندان کی عورتیں بھی نادیہ بیگم کے نصیب پر رشک کرنے لگیں، جس کی اس قدر حسین لڑکی بہو بننے والی تھی۔ اری عشرت، ہمیں تو معلوم نہیں تھا تیری اس قدر حسین بیٹی ہے، یہ تو تیری جوانی سے بھی خوبصورت ہے۔ عشرت بیگم کی بچپن کی دوست اور کزن عائشہ کو دیکھتی بولی۔ آجا پتر، یہاں آ، اپنی پھپھو کے گلے لگ، سالوں بعد دیکھ رہی ہوں۔ نادیہ بیگم پھولے نہیں سما رہی تھیں، اس کے چہرے کی خوشی مزید بڑھ گئی جب اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ دیکھے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، عائشہ کے لیے عام سی بات تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا ایسے ہی رنگ آنکھوں میں آتے تھے، سوائے اس بے حس انسان کے جس پر اس کا قیامت خیز حسن بھی کوئی کمال نہیں کر سکا، اور اسے پسند آئی وہ معصوم لڑکی جو عائشہ کی پرچھائی جتنی بھی حسین نہیں تھی۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ پھپھو بیٹھ جائیں، میں ڈیڈ کے پاس بیٹھ رہی ہوں، عائشہ نخوت سے کہہ کر ندیم صاحب کے پاس بیٹھتی نادیہ بیگم کا چہرہ پھیکا کرتی سب کو ششدر کر گئی۔ کوئی بات نہیں، باپ کی لاڈلیوں کے اتنا تو پیار ہوتا ہے، جہاں باپ بیٹھا ہو وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ محلے والیوں کو اپنے دوستوں کے سامنے شرمندگی کو چھپاتی باہیں نیچے کرتی مسکرا کر بولیں تو سب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا۔ اب اتنا بھی کیا لاڈلا پن، سالوں بعد پھپھو ملنے آئی ہیں اور یوں بے عزت کرے۔ عائشہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے باپ کی نظریں اور ماں کی گھوریاں کیا کہہ رہی ہیں، وہ نظریں اپنے
लगाई नेल पॉलिश पर टिकाते बड़े बड़े खूबसूरत नाखूनों को देखने लगी। लीजिए ना। इशरत बेगम जल्दी से उठकर सबको चाय और लवाजमात पेश करने लगी और इन्हें टूट पड़ता देखकर आयशा को उबकाई आई। क्या जंगलीपन है, वो बआवाज़े बुलंद बड़बड़ाती सबको साकत कर गई। अरे यार, कितनी बदतमीजी ये कर रही है। वो बआवाज़े बुलंद बड़बड़ाई सबको साकत कर गई। और इस बार तो आरिफ ने भी अपने सामने बैठी हुस्न की मलका को देखा, जो हुस्न तो बहुत लाई थी पर शायद इज्जत करना और बोलने की तमीज़ रूम में रख कर भूल गई थी लाना। आशी बेटा, नदीम साहब ने घूरा। इशरत बेगम के हाथ कांप गए। छोड़िए डैड, ऐसे लगता है जैसे किसी गली मोहल्ले से उठ कर आए हों। जंगलियों की तरह खा रहे हैं, जैसे कोई छीन जाएगा। मेरा तो दिल ख़राब हो रहा है। अरे यार, अपने घर आए मेहमानों को कोई ऐसे कहता है? पागल चवल। वो मुंह पर अपनी नाजुक उंगलियां रख कर नखुवत और नागवारी से बोली। आयशा चुप करो। अपने शौहर का बेयकीन चेहरा देखते इशरत बोली, बेटा तो तुम कौन से महल में टिकी हो? 2 कमरों के छोटे से घर में तो रहती हो। एक औरत ने तंजिया लहजे में घर को देखते कहा। महल में नहीं रहती, पर महल में रहने के लायक तो हूँ। पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ वो बोली थी। नदीम साहब ने इसके गिर्द अपने बाजू हटाए, जिस पर आयशा को कोई फ़र्क न पड़ा, क्योंकि वो जो सोच कर आई थी ज़रूर कहेगी। तुम बताओ लल्लू, ओ सॉरी, मेरा मतलब है आरिफ, क्या तुम मेरे लायक हो? घर गाड़ी तनख्वाह छोड़ो, सिर्फ अपने रंग को ही देख लो। क्या तुम मेरे साथ खड़े रहने के भी लायक हो? कहाँ मैं और कहाँ तुम? हाँ हाँ हाँ। वो कहकहा लगा उठी। नादिया बेगम की आंखों में आंसू आ गए और मोहल्ले वालियाँ हैरत से शशदर होकर इस बेहया लड़की को देख रही थीं, जो अपने माँ बाप की मौजूदगी में किस कदर बदतमीज़ होकर बोल रही थी। बेटा, इंसान रंगत नहीं सीरत देखते हैं। नादिया बेगम ने कहा। ओ माफ़ कीजिएगा फूफो, आप गलत कह रही हैं। सीरत आजकल के दौर में कोई नहीं पूछता। मैं हकीकत पसंद लड़की हूँ, इन जाहिल बातों पर यकीन नहीं करती। और प्लीज़ अपने बेटे के लिए ऐसी कोई ढूंढें जो अपने डब्बे जैसे घर में एडजस्ट हो सके। कुछ सॉरी, मुझसे तो कोई ऐसी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं गुजार सकती चूल्हे पर फूंके मार मार कर। वो सीधा नादिया बेगम की आंसुओं भरी आंखों में देखती कह रही थी। और आरिफ अपनी माँ की इस कदर इंसल्ट पर मुठियां भींचे बैठा था, सिर्फ अपने मामू के लिहाज से, वरना इस बदलिहाज गरूर में डूबी लड़की का मुंह तोड़ देता। चलती हूँ, और मुझे उम्मीद है मेरा जवाब आप समझ गए होंगे। वह उठती मुस्कुरा कर बोली और एक नज़र सुर्ख चेहरे से बैठे आरिफ उर्फ लल्लू पर डालकर चली गई। सालों बाद तुम्हारे दर पर आई नदीम, और बहुत अच्छा सलूक किया, मुझे ये कभी नहीं भूलेगा। अपनी बेटी के मुंह से इस तरह बेइज्जती करवाने से अगर तुम्हें जवाब देना था तो पहले दे देते। यूं सबके सामने तो बेइज्जत ना करते अपनी बेवा आपा को। वो मुंह पर दुपट्टा रखे रोती हुई उठी। इशरत बेगम को ये पहले बता देना चाहिए था कि वो इस तरह का बोल रही है या कोई भी बात कर रही है तो बाप बात कर लेता, या कुछ अंदाज़ा होता, इन्हें ये समझा सकते थे। स्टूपिड हरकत की है ये बहुत ज़्यादा। ओके। नदीम साहब कंधे झुकाए ज़मीन को घूर रहे थे। इनके लिए तो ये एक सदमा था। कितना गरूर तकब्बुर था इनकी बेटी के लहजे में। आंसू फिसल कर फर्श पर गिरे। आपा, वो बच्ची है, माफ़ कर दे, नादान है। इशरत बेगम भी तड़प कर उठी। नादान मत कहो इसे इशरत, ये नादानी नहीं, गरूर तकब्बर था। इसने मेरे आरिफ की बेइज्जती की है। इसे जैसा भी बनाया है अल्लाह ने बनाया है, और वो हसीन है तो इसमें इसका कोई कमाल नहीं, सब इस रब का कमाल है। और मैं भी देखती हूँ किस महल में जाती है, किस राजकुमार से शादी करती है। वो रोती हुई आरिफ के साथ बहुत कुछ कहती निकल गई, और किचन में खड़ी आयशा ने अपनी कामयाबी पर एक रसगुल्ला मुंह में डाला। ये हुई ना बात मलका। वो खुद को शाबाशी देती मुस्कुराती रसगुल्ले खाने लगी। ये इसके पसंदीदा थे, जिस पर जान छिड़कती थी। बहुत अच्छा किया तुमने आयशा, बहुत अच्छा। अपने बाप का सर झुकाकर बहुत ज़बरदस्त किया, अपनी रोती फूफो की बद्दुआएं लेकर। रोती हुई इशरत बेगम किचन में दाखिल होती इसे मज़े से रसगुल्ले खाते देख कर बोली, क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ? कहाँ कमी रह गई थी हमारी तरबियत में? क्यों अपने बाप का सर झुकाया? अगर पहले कह देती तो हम इनकार कर देते, यूं सरेआम सबको शर्मिंदा तो ना करती। आयशा अचानक अपनी माँ की आवाज़ पर हड़बड़ा गई और रसगुल्ला नीचे गिरा। अम्मी, कुछ गलत नहीं किया, देखा नहीं कैसे जंगली टाइप लोग थे इनके। हाँ, मैं शादी करती जिन्हें पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं, जाहिलों की तरह बिहेव कर रहे थे। और मुझे नहीं लगता इन बददुआओं
سے اور مجھے نہیں لگتا ان بددعاؤں سے ڈر۔ جب شرم سے کچھ نہیں بچتا تو ایسے ہی اپنا گنوار پن دکھاتی ہیں۔ وہ ناگوار گستاخی سے سر جھٹک کر بولی۔ عشرت بیگم تو عشرت باہر سنتے ندیم صاحب کی رگیں بھی تن گئیں۔ بکواس بند کرواؤ اس کی عشرت، ورنہ میں مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ یہ سب اس بدلحاظ عورت کے ساتھ مل کر اس کا نتیجہ ہے۔ نادیہ بیگم ندیم صاحب دھاڑتے ہوئے آئے تو عشرت بیگم رونا بھول کر ان کے سامنے آ گئیں، کہیں غصے میں وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھا دیں۔ ڈیڈ آپ کچھ بھی کہیں پر حقیقت ہے یہ، جسے تسلیم کرنا نہایت ہی کڑوا ہے۔ پلیٹ پٹکتی وہ بولی۔ بس کر دو، نہیں ہوں میں تمہارا ڈیڈ، مر گیا تمہارا باپ۔ وہ دھاڑے کہ عائشہ کا دل سہم گیا۔ بس کر دیں، پاگل ہو گئی ہے، میں سمجھاؤں گی اسے، سمجھ جائے گی، چپ کر دیں۔ عشرت بیگم روتی ہوئی بولی۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس سے پوچھو کون ہے وہ جس کے بل پر اپنے باپ کی گردن پر لات رکھی ہے۔ آئے وہ راجکمار اور دفع ہو جائے اس کے ساتھ، نہیں چاہیے ایسی اولاد، اس سے میں بے اولاد ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ ان کے بوڑھے کندھے جھک آئے تھے۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں ڈیڈ؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ تمہارے آج کے رویے سے میں اس سے بھی بہت کچھ سمجھ چکا ہوں۔ اب مہربانی کر کے بتاؤ مجھے کون ہے وہ۔ میں اس بدنامی سے پہلے تمہیں رخصت کرنا چاہتا ہوں، اور اگر نہیں ہے کوئی اپنے تکبر میں ایسا قدم اٹھایا ہے تو میں ہی کل کسی سے نکاح پڑھوا کر بھیج دوں گا اس کے پیچھے۔ وہ غصہ اور دکھ سے بولے۔ عشرت بیگم آنسو بہاتی کبھی اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھتی تو کبھی شوہر کو۔ معاف کر دیں ڈیڈ، پر مہربانی کر کے میری زندگی مجھ پر چھوڑ دیں، ورنہ آپ پھر کسی دھوبی گھاٹ والے کے پلو سے باندھ کر روانہ کر دیں گے۔ میں خود اپنا ہمسفر ڈھونڈ لوں گی اور آپ کی بہن صاحبہ کی بددعاؤں کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ وہ گستاخی سے کہتی وہاں سے نکلتی اپنے روم میں بند ہو گئی، اور ندیم صاحب نے ایک شکوہ کنہ نظر عشرت بیگم پر ڈال کر اپنے روم میں بند ہو گئے۔ پیچھے رہ گئیں لاؤنج کے بیچوں بیچ عشرت بیگم تو گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی رونے لگیں۔ اللہ میری بچی کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ روتی ہوئی بولیں۔ تم یونی نہیں جا رہی؟ دانیال کچن میں آیا تو تقویٰ کو کچن صاف کرتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں آج اپنا گھر صاف کرنے والی ہوں، یونی کل جاؤں گی۔ اپنے بھائی کی آواز پر وہ سر اٹھاتی بولی۔ میرے لیے کوئی کام؟ وہ بازو فولڈ کرتا شوز باہر اتار کر اندر داخل ہوا۔ آپ کے لیے یہی کام ہے کہ آرام سے جا کر لاؤنج میں بیٹھیں اور مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ مسکراہٹ دبا کر گویا ہوئی۔ ہارون نے اپنے گھر میں پہنچنے کے کچھ گھنٹے بعد آیا تھا اور بہت معافیاں مانگی دانیال اور تقویٰ سے، اور دانیال تو کبھی معاف نہ کرتا اگر تقویٰ نہ کہتی۔ پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر گھر چلا آیا۔ تقویٰ کہا تھا کہ آپ کو معاف کر دینا چاہیے ہارون بھائی کو، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو معاف کر دینا چاہیے ہارون بھائی کو، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، پر اس کے جھوٹ پر دانیال نے جھڑک کر چپ کروا دیا۔ پھپھو کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا ہے حویلی سے آغا جان نے میرا پوچھا تھا۔ دانیال نے اسے ہیلپ کرواتے ہوئے بتایا تو تقویٰ نے سوالیہ اسے دیکھا۔ پھر ہم جا رہے ہیں گاؤں؟ ہاتھ روک کر دانیال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سنڈے کو چلیں گے صبح، وہ سر ہلاتا بولا۔ شکر، مجھے تو بہت یاد آ رہی تھی گاؤں کی، تقویٰ مسکراتی بولی۔ دانیال نے سر ہلایا۔ سائم کہاں ہے رضا؟ آغا جان جاتے ہوئے رضا سے پوچھا۔ جی آغا جان، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ صبح ہی شکار پر نکل گیا ہے، عزت سے اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ بس آ گیا اپنی جون میں یہ لڑکا، کبھی نہیں سدھرے گا، منع کیا ہے نا شکار کرنے سے ہم نے، وہ غصے سے بولے۔ جی آغا جان، میں نے بتایا تھا، پر انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ وہ پلان بنا چکے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ رضا نے صبح کی گفتگو بتائی جب جیپ میں سائم کو اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اسے تیار شیار دیکھ کر پوچھا۔ بابا سائیں نے کہا تھا زمینوں پر چکر لگا کر آؤ، وہیں جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہے تو حکم کریں، اس نے مؤدب سا کہا۔ نہیں جاؤ تم، اور سائم کے آتے ہی اسے میرا پیغام دینا کہ مجھ سے آ کر فوراً ملے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو رضا سر ہلا کر باہر کی جانب اپنے قدم اٹھانے لگا۔ آپ نے کیا سوچا آغا جان سائم کے بارے میں؟ میر وجدان صاحب نے آغا جان سے پوچھا۔ دونوں اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ سوچنا کیا ہے، ہم نے معلوم کروایا ہے وہ دانیال کی بہن ہے، اپنے گاؤں کی ہی ہے۔ مجھے اچھا لگا، کل تیاریاں کرنا چلیں گے، شہر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔
ہم نے کوئی بات رد نہیں کی اپنے پوتوں کی، اور سب کو اپنی پسند سے شادی کا حق دیا ہے، اور یہ حق سائم کو بھی ہے۔ ان کے کہنے پر وجدان صاحب نے سر ہلایا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ اماں جان کو بتا دیں، وہ ثانیہ کو کہیں گی تو ساری تیاریاں کروا لیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ آغا جان نے بچے کی طرح منہ بنایا۔ اپنی ماں کو خود بتا دو، ورنہ جوش سے ہمارا سر کھا جائیں گی۔ شانے پر شال درست کرتے ہوئے بولے تو وجدان صاحب کا کہا چھوٹا۔ جو حکم آپ کا، ہم میٹنگ میں جا رہے ہیں شہر، کچھ کام ہو تو کہیے۔ ان کے کہنے پر آغا جان نے نفی میں سر ہلایا تو وہ سر ہلا کر چلے گئے اور گارڈ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ تمہیں آغا جان اپنے روم میں بلا رہے ہیں، سائم کو شکار سے لوٹتے دیکھ کر رضا نے کہا تو وہ اس کی طرف ریوالور پھینک کر آغا جان کے روم کی طرف مڑ گیا، اور رضا اس کا ریوالور کیچ کر کے اس کے روم میں آیا اور دراز میں رکھ کر وہاں سے نکل آیا۔ السلام علیکم آغا جان، وہ دروازہ انگلی سے نوک کرتے بولا اور اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، اب لوٹے ہو؟ سلام کا جواب دیتے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ جی، کافی ٹائم بعد دوستوں سے ملا تھا تو وقت گزرنے کا معلوم ہی نہیں ہوا، وہ مسکرا کر کہتے آغا جان کے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ ہم نے شکار سے منع کر دیا ہے سب کو، پھر تم کیوں گئے؟ جب رضا نے تمہیں بتا دیا تھا، کڑک لہجے میں بولے۔ سائم نے سر گھجایا، جس پر آغا جان نے غصے سے دیکھا۔ یہی اس کی حرکتیں ہوتی تھیں جب وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا تھا۔ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں سائم، تم ہمارے اصولوں کے خلاف کیوں گئے؟ آغا جان اس کے جواب نہ دینے پر پھر بولے۔ آغا جان، اصول ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، اور میں دنیا کے کسی اصول کو نہیں مانتا۔ وہ خود غرضی اور ڈھیٹ پن سے بولا کہ آغا جان سلگ اٹھے۔ ان حرکتوں سے تم شادی کرو گے، پرائی لڑکی لاؤ گے جسے خود کو سنبھالنا نہیں آتا۔ وہ غرائے تو سائم کی مسکراتی نیلی آنکھوں میں سنجیدگی چھا گئی اور گال پر چبھن سی محسوس ہوئی انگلیوں کی۔ اس کی آنکھیں جو سرخ تھیں مزید سرخ ہوتی ضبط کی گواہی دینے لگیں۔ سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوا۔ تمہیں اسکول بلوایا گیا ہے، جاؤ واپس، تمہارا ایڈمیشن ہو گیا ہے، تمہارے تایا گئے تھے۔ آغا جان نے اس کی بدتمیزی نظر انداز کرتے بات بدلی۔ پر اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس نے سر جھکا کر کہا، بلکہ وہاں والی کو یہاں بلواؤں گا۔ معنی خیز سی مسکراہٹ چہرے پر چھا گئی سوچتے ہوئے۔ نہیں جاؤ گے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لوگ ہمارے در پر آتے ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے، اور ہم خود ہمارے بیٹے کو بھیجا صرف تمہارے لیے، اس پروفیسر کے پاس، صرف تمہاری ایڈمیشن کے لیے، اور اب تم کہہ رہے ہو تمہیں نہیں جانا؟ کیا سمجھیں ہم تم ہماری نافرمانی کر رہے ہو سائم زیدی؟ آغا جان دھاڑ اٹھے کہ اپنے روم کی طرف جاتے میر وجدان صاحب ان کی آواز پر بھاگے چلے آئے۔ سائم خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا آغا جی؟ وجدان صاحب پریشانی سے پوچھنے لگے تو آغا جان نے اپنی قہر برستی نظریں سائم سے ہٹا کر وجدان صاحب کو دیکھنے لگے۔ اس سے پوچھو پہلے کیا کرتا رہا ہے، ہم اس سے کچھ نہیں بول رہے تو یہ سر پر سوار ہو رہا ہے۔ پہلے اسکول چھوڑا، پھر اس لڑکے سے لڑائی کی کہ ہمارے خاندان کا بھی نہ سوچتے، جیل میں چلا گیا، پھر اچانک شادی کا کہا، ہم نے ہاں کی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں تمہارا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو انکار کر رہا ہے کہ نہیں جائے گا اسکول۔ اگر ایسا رہا تو ہم اس لڑکی سے اس کی شادی قطعی طور پر نہیں ہونے دیں گے، اور اگر اسکول نہیں جانا چاہتا تو آئے ہمارے ساتھ یہاں گاؤں میں زمینوں کا کام سنبھالے، یا شہر میں کوئی کام تلاش کرے۔ ہمارے بیٹے ہونہار ہیں، ایک M.A ہے، دوسرا بزنس مین تھا، تیسرا… آغا جان غصے سے کہتے کہتے اچانک رکے اور سائم کو دیکھا جس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ میر وجدان صاحب نے بھی اپنے بھتیجے کو دیکھا جس کی غصے سے سانسیں پھول گئی تھیں اور آنکھیں قالین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سائم بیٹا، ہم نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد سے بات کی ہے، انہوں نے… تایا سائیں، آپ اور آغا جان، آپ اگر میری شادی اس لڑکی سے ہونے سے روکی تو یاد رکھیے گا میں ویسے ہی بدنام شخص ہوں، اسے اغوا کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، اور پھر ڈھونڈتے رہیے گا مجھے۔ غصے سے کہہ کر بغیر دونوں کے ششدر چہرے کو دیکھتے وہاں سے نکل گیا اور اپنے روم میں آ کر ٹھا سے دروازہ بند کیا کہ حویلی کے دروازے ہلا کر رکھ دیے۔ تم نے دیکھا وہ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، یہ سب اس عورت نے کیا ہے، میرے چراغ کو دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی جا کر مسز ہانیہ کا گلا گھونٹ دیں، ریلیکس ہو جائیں آپ، میں وجہ پوچھوں گا اس سے، آپ
بے فکر رہیں۔ انہیں بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ بولا تو آغا جان گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ کیا ہوا وجدان، یہ صائم اتنا غصے میں کیوں تھا؟ ثانیہ بیگم اور آغا جانی جب گاؤں میں مٹھائیاں اور کپڑے تقسیم کر کے اب لوٹی تھیں، ملازمہ کے بتانے پر آغا جانی بھاگتی یہاں پہنچی اور وہاں میر وجدان کو دیکھ کر پوچھنے لگیں، کچھ نہیں اماں صائیں، بس آغا جان تھوڑا غصہ ہو گئے تھے اور صائم بیٹا برا مان گئے۔ وجدان نے مسکراتے بتایا، ہائے ہائے وجاہت، کیوں ڈانٹا میرے بچے کو؟ اتنے ماہ بعد آیا ہے اور شادی کے لیے بھی تیار ہے، دیکھا نہیں شہر رہ کر بھی اپنے گاؤں کی لڑکی کو پسند کیا ہے، پھر کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ آغا جانی برا مان گئے اور آغا جانی برا مان گئیں اور صوفے پہ بیٹھتی اظہار کرنے لگیں، تم چپ رہو، ابھی اس کے فرمان نہیں سنے ہیں، جبھی کہہ رہی ہو۔ آغا جان غصے سے بولے تو انہوں نے منہ بنایا۔ ثانیہ بیگم مسکرا کر اپنے روم کی طرف چلی گئیں، تھک گئی تھیں بہت۔ آغا جان کے غصے کو ٹھنڈا کر کے وجدان صاحب بھی آ گئے روم میں۔ جانتے ہیں کتنا غصے والا ہے، کیوں مزید ضد دلاتے ہیں اسے؟ آغا جانی نے دیکھتے کہا تو آغا میر وجاہت حسین نے کرب سے دیکھا، میں نے شوق میں نہیں ڈانٹا اسے، وہ اسکول جانے سے انکار کر رہا تھا، کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اس کا کوئی مستقبل نہ بنائیں، رضا تعلیم پوری کر کے اپنے باپ کے ساتھ الیکشن میں کھڑا ہوگا اور یہ کیا کرے گا؟ اسے ہی زندگی گزارے گا بغیر مقصد کے ویران۔ آغا جان بولے تو انہوں نے سر ہلایا، میں بات کروں گی اس سے، سمجھاؤں گی اسے، پر ویران زندگی کیوں گزارے گا؟ اللہ نے اتنا اچھا منتخب کیا ہے اس کے لیے جیون ساتھی، پھر کیوں ایسی زندگی گزارے گا؟ دیکھنا کیسے بدل جائے گا میرا صائم۔ آغا جانی شروع ہو گئی تھیں اور میر وجاہت صاحب انہیں دیکھتے آہستہ سے اٹھ کر فریش ہونے چلے گئے، کیونکہ جانتے تھے اب وہ جذبات میں آ گئی تھیں اور کئی دیر تک انہیں جذبات میں رہیں گی، جس وجہ سے وہ چلے گئے اپنا بچاؤ کرتے۔ اوکے، تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا پارٹ 2 اینڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا، سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ صائم اور تقویٰ ایک ہی گاؤں کے ہوں گے، اور اس طرح تو ان کی شادی میں آسانی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے ان کی شادی کے نہیں۔ مائٹ پاسبل دانیال ہاں کر دے کیونکہ حویلی والوں کی وہ عزت کرتا ہے، اور پتہ نہیں تقویٰ ہاں کرے گی کہ نہیں، تو لیٹس سی۔ اور عائشہ کا کیا بنتا ہے، اب وہ ایسا کیا پلان بنائے گی؟ شکر ہے اس نے وہ فضول پلان تو مہکار کا نہیں آگے پرسو کیا، لیکن دیکھتے ہیں آگے کی سٹوری کیا رنگ لاتی ہے، حیدر کا کیا بنتا ہے۔ اور اوکے، نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پیارے پیارے کمنٹس کریں کہ آپ کو ناولس کیسا لگ رہا ہے۔ اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔